پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ امبر مس رانی کے والدین کو ڈھونڈتا ہوا اس خطرناک جنگل کی طرف گیا۔ وہاں پہ اس کی ملاقات ایک سانپ سے ہوئی اور وہ سانپ سے اس کے والدین کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آگے ہم جانیں گے کہ کیا ہوا، سو ایپیسوڈ کرتے ہیں شروع۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں ایک بوڑھے حبشی جوڑے کو دیکھا ہے جو ابھی زندہ ہو؟ سانپ نے کہا، یہاں کچھ بوڑھے حبشی رہتے تھے مگر باری باری سب مر گئے۔ کچھ کو جنگلی درندوں نے ہڑپ کر لیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے سرخ غار سے کبھی کبھی ایک حبشی کو باہر نکلتے دیکھا ہے۔ امبر نے بڑی بےتابی سے پوچھا تھا، وہ سرخ غار کہاں ہے؟ سانپ بولا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سرخ غار تک لیے چلتا ہوں۔ سانپ آگے آگے رینگنے لگا، امبر اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ سانپ امبر کو وادی کے خطرناک راستوں سے گزارتا ایک سرخ پہاڑی ٹیلے کے سامنے لے گیا، جہاں ایک جگہ اونچی جنگلی گھاس کے بیچ میں سے سرخ غار کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سانپ نے کہا، عظیم ناگ کے بھائی، یہ ہے وہ سرخ غار جہاں سے کبھی کبھی میں نے ایک بوڑھے حبشی کو باہر آ کر پھل وغیرہ اکٹھے کرتے دیکھا ہے۔ امبر نے سانپ کا شکریہ ادا کیا اور غار کے منہ کی طرف بڑھا۔ سانپ واپس جنگل میں چلا گیا۔ امبر نے دیکھا کہ غار کے منہ کا آدھا حصہ کانٹے دار جھاڑیوں سے کافی اوپر تک ڈھانپ دیا گیا تھا تاکہ جنگلی درندے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وادی میں سائے گہرے ہو رہے تھے۔ امبر نے کانٹے دار جھاڑیوں کو غار کے منہ سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہی تھی کہ ایک دم پیچھے سے کسی نے نیزہ اس کی گردن میں چبو کر چلا کر کہا تھا، خبردار، اپنی جگہ سے حرکت کی نا تو یہ نیزہ تمہاری گردن کو چھلنی کر دے گا۔ امبر نے پیچھے مڑے بغیر کہا تھا، تم کون ہو؟ پیچھے سے آواز آئی، تم کون ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ امبر نے کہا تھا، میں مس رانی کے والدین کی تلاش میں ہوں۔ اس جملے کے ساتھ ہی نیزہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ امبر نے پلٹ کر دیکھا تھا، اس کے پیچھے ایک 55-60 برس کا آدمی نیزہ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اگرچہ وہ کافی عمر کا تھا، اس کے بال بھی سفید تھے مگر سیاہ جسم بہت مضبوط تھا اور اس نے صرف ایک لہنگا پہن رکھا تھا۔ اس نے نیزہ پھینک دیا اور امبر کے قریب آ کر بولا، تم میری بیٹی مس رانی کو کیسے جانتے ہو؟ امبر مسکرایا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ آخرکار وہ اپنی حبشی دوست لڑکی مس رانی کے باپ کے پاس پہنچ ہی گیا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام امبر ہے، میں تمہاری بیٹی مس رانی کو ملک کیوبا سے نکال کر افریقہ میں لایا تھا کہ وہ کھو گئی۔ وہ تم سے ملنے میرے ساتھ یہاں آ رہی تھی۔ بوڑھے حبشی نے امبر کو سینے سے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیٹی کہاں ہوگی؟ خدا کے لیے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ بوڑھا حبشی رو رہا تھا۔ امبر نے اسے حوصلہ دیا اور مس رانی کی والدہ کے بارے میں پوچھا تو حبشی نے کہا تھا، وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتے کرتے مر گئی، میں نے اسے اسی وادی میں جلا دیا، وہ خدا کے پاس پہنچ گئی ہے، میرے ساتھ اندر آؤ، یہاں درندوں کا خطرہ ہے۔ مس رانی کا باپ امبر کو غار کے اندر لے گیا۔ غار میں چند ایک مٹی کے برتن پڑے تھے۔ مس رانی کے حبشی باپ نے بتایا کہ وہ اب اکیلا وہاں رہتا ہے۔ وادی کے پہاڑ اتنے خطرناک اور اونچے اونچے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل کر باہر نہیں جا سکتا۔ پھر وہ ٹھنڈی سانس پڑ کر بولا تھا، اب میں باہر جا کر بھی کرتا تو کیا کرتا، نہ میری بیوی رہی اور نہ بچی، سوچا تھا کہ اس غار میں مروں گا مگر تم نے یہ بتا کرنا میرے جسم میں نئی زندگی دھرا دی ہے کہ میری بچی مس رانی زندہ ہے اور اسی جنگل میں ہے۔ امبر نے اسے ساری کہانی سنائی اور مریخ کی مخلوق کے بارے میں بھی باتیں کی۔ مس رانی کے حبشی باپ نے کہا، یہ مخلوق بڑی سنگ دل ہے، انہوں نے علاقے میں کسی بوڑھے کو زندہ نہیں چھوڑا، جو چند ایک بچ گئے ہیں ان کے بچوں کو غلام بنا کر کان میں لگا دیا ہے۔ یہ بوڑھے اپنے بچوں یعنی مریخ کی مخلوق کے غلاموں کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے مایوس لہجے میں کہا تھا، میری بچی مجھے کہاں ملے گی؟
میں اسے جنگل میں کہاں تلاش کروں؟ اس وادی سے نکلنا تو بہت مشکل ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے۔ امبر نے کہا تھا تم فکر نہ کرو، تم اسی جگہ رہو، میں خود وادی سے جا کر جنگل میں مصرانی کو تلاش کر کر تمہارے پاس لے آؤں گا۔ حبشی بولا، میرے بچے، کیا تم ایسا کر سکو گے؟ یہ جنگل تو دشمن مخلوق اور آدم خوروں سے بڑا پڑا ہے۔ امبر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، میں ان تمام مشکلوں کا مقابلہ کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں تاکید ہے کہ اس غار سے ہرگز کسی دوسری جگہ مت جانا، کیونکہ جب مجھے مصرانی مل گئی تو میں اسے لے کر سیدھا اسی غار میں آؤں گا۔ بوڑھا حبشی بولا، میں یہاں سے بالکل کہیں کسی جگہ نہیں جاؤں گا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی تلاش میں شامل ہو سکتا۔ امبر نے کہا، اس تلاش کی مہم کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ رات امبر نے مصرانی کے باپ کے ساتھ غار میں گزاری۔ دوسرے روز اس نے ایک بار پھر سے مصرانی کے باپ کو غار میں ہی بیٹھے رہنے کی تاکید کی اور ہاتھ ملا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کی منزل وہی جنگل تھا جہاں مصرانی اس سے بچھڑی تھی اور جس کے بارے میں امبر کو یقین تھا کہ وہ اسے وہیں کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ حبشی لڑکی مصرانی بوڑھی کھوسٹ ہو کر سرخ چٹانوں کے نیچے جواں ماتا دیوی کے سلطنت کے ایک قبر جیسے تہہ خانے میں پڑی ہے۔ دریا پار اسی جنگل کے سرخ غار میں مصرانی کا حبشی باپ اپنی بیٹی مصرانی کا انتظار کر رہا ہے اور امبر خود مصرانی کی تلاش میں اسی علاقے میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ماریا کیٹی اور تھیو سانگ ایک خلائی راکٹ میں سوار خلائی کہکشاں میں کسی نامعلوم منزل کی طرف چلے جا رہے ہیں، جبکہ ناگ اور اس کا پتھر کا پتلا ساتھی مصنوعی چاند میں بیٹھے ہیں اور چاند ہماری اصل زمین کی طرف رخ کر چکا ہے۔ ماریا کیٹی اور تھیو سانگ کو تو ہم ان کے راکٹ میں خلا میں ہی چھوڑتے ہیں، ہم ناگ کی طرف آتے ہیں۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ناگ نے مصنوعی چاند کے اندر لگے ہوئے ایٹم بم کے سارے سلنڈر اور ہائیڈروجن میزائل نیچے خلا میں گرا دیے تھے تاکہ ان کا مصنوعی چاند پھٹ کر تباہ نہ ہو جائے۔ پتھر کا پتلا مصنوعی چاند کے اندر فرش پر خاموش بیٹھا تھا۔ ناگ مصنوعی چاند کے سوراخ میں سے باہر خلا میں جھانک رہا تھا۔ اس نے چونک کر کہا، یاقوت پتلے، میرا خیال ہے کہ ہم اپنی اصل زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ پتلے نے کہا تھا، مجھے اصلی زمین کے پہاڑوں پتھروں کی لہریں اپنے جسم سے ٹکراتی محسوس ہو رہی ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ناگ بولا، لیکن یہ چاند اگر اسی رفتار سے چلتا رہا تو ہماری زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ پتلے نے کہا، جب یہ چاند ہماری اصل زمین کی فضا میں داخل ہوگا تو ذروں کی رگڑ سے اس میں آگ لگ جائے گی اور یہ ہماری زمین پر گیند جتنا چھوٹا ہو کر گرے گا۔ ناگ نے کچھ پریشان ہو کر کہا، اگر اس میں آگ لگ گئی تو ہم کیسے زندہ بچیں گے؟ پتلا بولا تھا، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ اس مصنوعی چاند کی اندرونی فضا کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس پر باہر کی آگ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے کا سارا جل کر چھوٹا بھی ہو جائے گا تو ہم زمین پر اترنے سے پہلے زندہ رہیں گے۔ ناگ نے کہا، اگر یہ کسی پہاڑ سے ٹکرا گیا تو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو جائے مگر ہمارے ٹکڑے اڑا دے گا۔ پتلے نے جواب دیا، فکر نہ کرو، اس چاند کی سطح پر ایسی دھات لگی ہے جس کی لہریں زمین کے پانی پر پڑ کر اس طرف کا رخ کر لیتی ہیں، چنانچہ ہمارا یہ چاند ایک گیند کی شکل میں زمین کے کسی دریا یا سمندر میں ہی گرے گا۔ ناگ نے دیکھا کہ ہماری زمین بڑی تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ اسے زمین پر سمندر اور بڑے اعظموں کے پہاڑ اور ملکوں کے جنگل میدان نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے چلا کر کہا، مجھے یقین ہے ہمارا چاند جنوبی افریقہ کے ساحل سمندر میں گرے گا۔ اس کا رخ جنوبی افریقہ کی طرف ہے۔ مصنوعی چاند اب زمین کی فضا میں داخل ہونے والا تھا۔ مصنوعی چاند ایک زبردست گڑگڑاہٹ اور دھماکے کے ساتھ زمین کی فضا میں داخل ہو گیا۔ زمین کی فضا میں آتے ہی اس کے باہر والے حصے کو آگ لگ گئی۔
وہ آگ کا گولا بن گیا۔ ناگ مصنوعی چاند کے اندر پتلے کو ہاتھ میں سنبھال کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مصنوعی چاند پہلے بہت بڑا گولا تھا۔ آگ لگنے سے اس نے جل کر راکھ ہونا شروع کیا۔ زمین تک پہنچتے پہنچتے اس نے 10 فٹ قطر کے گولے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ناگ نے فرش کے ساتھ چمٹ گیا، پھر یہ گولا ایک دھماکے کے ساتھ پانی میں گر پڑا۔ یہ ایک دریا تھا، جنوبی افریقہ کے جنوبی ساحل کے ملک والا وہی دریا جس کے کنارے جنگل میں امبر مصرانی کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ امبر چونکہ گھنے جنگل میں تھا، اسی لیے اسے مصنوعی چاند کا گولا دریا میں گرتا دکھائی نہ دیا۔ دریا میں گرنے کے بعد مصنوعی چاند کے اندر پانی بڑھنے لگا۔ ناگ نے پتلے کو اٹھا کر جیب میں رکھا اور چاند کے سوراخ میں سے باہر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ناگ نے دیکھا کہ باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ناگ نے تیر کر دریا پار کیا، کنارے پر آیا تو پیچھے مصنوعی چاند دریا میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے پانی کی تہہ میں بیٹھ چکا تھا۔ ناگ نے اپنے کپڑے نچوڑے، پتلے کو جیب سے نکال کر دھوپ میں پتھر پر رکھ دیا اور بولا، یاقوت پتلے، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ہماری اصل زمین ہے یا اس کا عکس ہے؟ پتھر کے پتلے یاقوت نے کہا، ناگ بھائی، مجھے اصل زمین کے پتھروں کی لہریں محسوس ہو رہی ہیں۔ ہم اپنی اصل زمین پر ہی ہیں اور یہ جنوبی افریقہ کا کوئی جنوبی ملک ہے۔ ناگ دھوپ میں بیٹھا اس جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا جو دریا کے کنارے کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ یہاں ناریل، بانس اور دیوار کے درخت تھے۔ ناگ نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی زمین پر ایسے ہی درخت ہوا کرتے تھے، اور پھر اب پتھر کے پتلے نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ یہ اس کی اصل زمین ہی ہے۔ چنانچہ ناگ کو جہاں یہ خوشی ہوئی کہ وہ اپنی اصل زمین پر واپس آ گیا ہے، وہاں اس کے دل میں یہ بھی امید پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ امبر کیٹی اور تھیو سانگ بھی یہاں پہنچ گئے ہوں اور ان سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ پتھر کے پتلے نے اپنی باریک آواز میں کہا، اب تمہارے کیا ارادے ہیں ناگ؟ ناگ نے کہا، میں تو اپنے ساتھیوں کی تلاش میں نکلوں گا۔ تم بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، میں تمہیں جہاں تم کہو گے پہنچا دوں گا۔ پتھر کا پتلا بولا، مجھے تم کسی بھی پہاڑ کے گھاڑ میں چھوڑ دو، میں وہاں جڑ پکڑ کر پتھر بن جاؤں گا اور پھر سے اپنی پتھر کی زندگی شروع کر دوں گا۔ لیکن اگر تم چاہو تو مجھے اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہو، کم از کم اس طرح سے میری ملاقات بھی تمہارے دوستوں امبر، ماریا کیٹی اور تھیو سانگ سے ہو جائے گی۔ ناگ نے مسکرا کر کہا تھا، ٹھیک ہے، اب تو تم بھی ہمارے دوست بن گئے ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ چلو، میرا خیال ہے کہ اب ہم امبر، ماریا کیٹی اور تھیو سانگ کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ ناگ نے پتلے کو جیب میں ڈالا اور دریا کے کنارے کنارے جنگل کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب وہ دریا کی پرانی اور سنسان گھاٹ پر پہنچا تو جنگل کی طرف سے ہوا کا جھونکا آیا۔ ناگ ایک دم سے وہیں رک گیا کیونکہ ہوا کے جھونکے میں امبر کی خوشبو تھی۔ ناگ نے خوش ہو کر کہا تھا، یاقوت، جنگل سے میرے دوست امبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ یاقوت پتلے نے ناگ کی جیب میں ہی اس کی آواز سن لی۔ اس نے کہا، تو پھر جنگل کی طرف چلو، ہو سکتا ہے تمہارے دوست سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ ناگ نے 2-3 بار ہوا کو سونگھا۔ کسی وقت ہوا کے جھونکے میں امبر کی خوشبو بڑی صاف محسوس ہوتی تھی۔ ضرور امبر اس جنگل میں ہے، یہ کہہ کر ناگ جنگل کے اندر جاتے ہوئے راستے میں مڑ گیا۔ یہ راستہ جھاڑیوں کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا۔ دوسری طرف امبر بھی حبشی لڑکی مصرانی کی تلاش میں اکیلا چلا آ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ ٹھٹک سا گیا کیونکہ اسے بھی ہوا میں ناگ کی خوشبو محسوس ہوئی تھی، اسی لیے اس نے ایک لمبا سا سانس کھینچا۔ ہوا میں ناگ کی خوشبو تھی، اگرچہ یہ خوشبو بڑی ہلکی تھی۔ امبر بے حد خوش ہوا کہ ناگ بھی اسی جنگل میں ہے۔ خوشبو جدھر سے آ رہی تھی وہ ادھر کو چلنے لگا۔ ابھی دن کا وقت تھا مگر آسمان پر اچانک بادل چھا جانے سے جنگل میں اندھیرا سا ہو گیا تھا، لیکن یہ اندھیرا امبر کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ ناگ سے ملنے کے جوش میں اسے یہ بھی خیال آ رہا کہ اس کے آگے دلدل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دلدل ایسی تھی کہ اس کی سطح ننگی نہیں تھی بلکہ اس پر سرسبز کائی اگی ہوئی تھی جو قریب سے دیکھنے پر بھی بالکل گھاس معلوم ہوتی تھی۔
جو ہی امبر نے اس پر قدم رکھا اس کا قدم دلدل میں گھٹنے تک دھنس گیا۔ امبر نے اس پاؤں کو باہر نکالنے کے لیے گھبراہٹ میں دوسرے پاؤں پر زور ڈالا تو اس کی دوسری ٹانگ بھی گھٹنے سے اوپر تک دلدل میں اتر گئی۔ امبر وہیں ساکت ہو گیا، مگر یہ دلدل ایسی تھی کہ اس کے نیچے حرکت جا رہی تھی۔ دلدل نیچے سے امبر کو اندر کھینچنے لگی۔ امبر نے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ پہاڑ کا مقابلہ کر سکتا تھا، ہاتھی کو سونڈ سے پکڑ کر پٹک سکتا تھا، مگر دلدل سے باہر نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ یہاں وہ اپنی طاقت کو کیسے استعمال کرتا؟ وہ ناگ نہیں تھا کہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ دلدل اسے آہستہ آہستہ نگل رہی تھی۔ امبر نے اپنا آپ دونوں بازو پھیلا کر آگے کو گرا دیا۔ دلدل میں سے بچ نکلنے کا یہی ایک بہترین طریقہ آتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دونوں بازو پھیلا کر دلدل کی سطح پر اس طرح سے گرا دے جیسے آدمی دریا میں بازو آگے پھیلا دیتا ہے، پھر دونوں بازو اس طرح سے ہلائے جیسے پانی میں تیر رہا ہے۔ اس طرح سے اس کی دلدل سے ٹانگیں اپنے آپ باہر آ جائیں گی اور انسان کی جان بچ سکتی ہے، مگر یہ دلدل ایسی تھی کہ نیچے سے وہ امبر کے پاؤں کھینچ رہی تھی۔ جو ہی امبر نے اپنے بازو دلدل پر پھیلا دیے، دلدل نے اس کے بازو کو بھی نیچے لے جانا شروع کر دیا۔ امبر نے ایک زور کا جھٹکا اپنے آپ کو دیا، وہ دلدل کی سطح پر ذرا سا اچھلا، مگر جب نیچے گرا تو دلدل نے اسے گردن تک اپنے اندر چھپا لیا۔ ناگ کو برابر خوشبو آ رہی تھی۔ امبر نے پوری طاقت سے آواز دی، ناگ! اور پھر وہ دلدل میں ڈوب گیا۔ دلدل امبر کو ہلاک تو نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے امبر کو لبلبے کیچڑ میں جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ امبر کافی زور لگا کر دلدل کے اندر اس کے کنارے تک آ گیا۔ وہ کسی پتھر یا درخت کی جڑ کو پکڑ کر باہر نکل سکتا تھا، مگر دلدل کو پکڑ کر کیسے باہر آتا؟ امبر کا ہاتھ بار بار پھیل جاتا۔ وہ دلدل کی تہہ میں کیچڑ میں جکڑا خاموش بیٹھ گیا۔ جنگل میں چلتے چلتے ناگ کو اچانک امبر کی آواز سنائی دی۔ امبر نے ناگ کہہ کر اسے آواز دی تھی۔ ناگ وہیں رک گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ آواز گنجان درختوں والے سایوں کی طرف سے آئی تھی۔ ناگ نے وہیں سے جواب دیا، امبر میں آ رہا ہوں، مگر اس وقت تک امبر دلدل میں ڈوب چکا تھا اور اسے ناگ کی آواز نہ سنائی دی۔ ناگ کی جیب والے پتلے نے کہا، یہ تمہارے دوست امبر کی آواز تھی ناگ؟ ہاں، ناگ نے خوش ہو کر کہا، میرے دوست نے بھی میری خوشبو محسوس کر لی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے آواز دی تھی۔ وہ یہی کہیں ہے، میں اسے تلاش کر لوں گا۔ ناگ امبر کو آوازیں دیتا آگے بڑھ رہا تھا، مگر اسے امبر کی کوئی آواز نہ آئی۔ ناگ بڑا پریشان ہوا کہ امبر کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا۔ ابھی تو اس کی آواز قریب ہی سے سنائی دی تھی۔ اگر اس کی آواز مجھ تک پہنچ سکتی ہے تو میری آواز بھی اس تک پہنچ جانی چاہیے، ناگ سوچنے لگا۔ گنجان درختوں کے سائوں سے گزر کر ناگ ایک ٹیکری کے دامن میں آ گیا، جس پر جنگلی جھاڑیوں نے سبز چادر بچھا رکھی تھی۔ ناگ نے گہرے گہرے سانس لیے۔ اسے امبر کی خوشبو تو آ رہی تھی، مگر یہ خوشبو اتنی دھیمی تھی کہ بڑی مشکل سے ناگ کو محسوس ہو رہی تھی۔ خدا جانے امبر اچانک کہاں چلا گیا، اس کی خوشبو بھی مدھم پڑ گئی ہے، ناگ نے جیسے اپنے آپ سے کہا، اور اس کی جیب میں سے پتلا بولا تھا، دوسری طرف جا کر دیکھو ناگ بھیا۔ ناگ کو پتھر کے پتلے کا کیا مشورہ دے سکتا تھا بھلا؟ اس کی سونگھنے کی طاقت بے حد تیز تھی، اور خاص طور پر وہ امبر ماریا اور کیٹی کی خوشبو کو تو بہت دور سے سونگھ سکتا تھا۔ ناگ نے محسوس کیا کہ امبر کی مدھم خوشبو ٹیکری کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ اس طرف آ گیا، یہاں بھی امبر نہیں تھا۔ اس نے امبر کو کئی بار آواز دی۔ یہ آواز دلدل کے نیچے بیٹھے ہوئے امبر نے بھی سنی، مگر امبر کے منہ سے آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ اگر نکل بھی آتی تو وہ اوپر تک نہیں جا سکتی تھی۔ امبر سوچنے لگا، خدا کرے کہ ناگ کسی طرح سے دلدل کے نیچے آ جائے اور مجھے یہاں سے نکال دے۔ اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو پھر مجھے کوئی دلدل سے نہیں نکال سکے گا۔ ناگ ہر بار آواز دے کر کان لگا کر امبر کا جواب سننے کی کوشش کرتا، مگر امبر کی آواز نہ سنائی دیتی۔ ناگ سخت مایوس ہوا۔ اس کے سامنے وہی دلدل تھی جس میں امبر ڈوبا ہوا تھا۔ دلدل پر سبز کائی جمی تھی۔ ناگ کو کبھی خواب میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ امبر دلدل کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔
ناگ نے پتھر کے پتلے یاقوت کو جیب سے نکال کر باہر گھاس پر رکھ دیا۔ یاقوت اب میں کیا کروں؟ عنبر کی خوشبو بھی آ رہی ہے مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، میری آواز کا جواب بھی نہیں دیتا۔ پتھر کا پتلا بولا تھا، میری رائے میں تمہیں یہاں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے عنبر اس طرف سے گزرے۔ ناگ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس جنگل میں سانپ ضرور ہوں گے، کیوں نہ کسی سانپ کو بلا کر اس سے عنبر کے بارے میں پوچھا جائے۔ ناگ نے پتھر کے پتلے سے کہا تھا، میں کسی سانپ کو بلا کر اس سے مشورہ کرنے لگا ہوں۔ یاقوت پتھر کا پتلا کہنے لگا تھا، یہ بھی کر دیکھ لو، یہاں تو تم اڑ کر بھی عنبر کا پتہ نہیں چلا سکتے، جنگل کے درخت اس قدر گھنے ہیں کہ تم جنگل میں پرواز بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے کسی سانپ سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر ناگ نے سانپ کی آواز میں ایک خاص سیٹی بجائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سانپوں کا دیوتا ناگ بلا رہا ہے۔ چند ہی سیکنڈ میں جنگل میں سے وہی سانپ سامنے آ گیا جو اس سے پہلے عنبر کو مل چکا تھا۔ اس نے ناگ کے سامنے جھک کر اسے سلام کیا اور کہا، عظیم ناگ دیوتا، آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے مبارک ہو، مجھے معلوم تھا کہ آپ یہاں ضرور تشریف لائیں گے۔ ناگ نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ سانپ بولا، عظیم ناگ دیوتا، ابھی صبح ہی آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی۔ میرا بھائی؟ ناگ نے جلدی سے کہا، وہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ سانپ بولا، اسی جنگل میں عظیم ناگ دیوتا، مجھے تو اس وقت بھی آپ کے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ ناگ نے چونک کر کہا تھا، تو کیا تم بھی عنبر کی خوشبو کو محسوس کر رہی ہو؟ سانپ بولا، ہاں عظیم ناگ، مگر کیا بات ہے، آپ کا بھائی کہاں ہے؟ ناگ نے بے تابی سے کہا تھا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ معلوم کرو، یہ جو میرے بھائی عنبر کی خوشبو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ سانپ نے اپنی گردن کو چاروں طرف گھما کر اپنے منہ سے زبان نکال کر لہرائی، پھر اس نے منہ اپنا آسمان کی طرف کیا، اس کے بعد اپنا منہ زمین کی طرف کر زبان کو 2-3 بار لہرایا اور بولا، عظیم ناگ دیوتا، آپ کے بھائی کی خوشبو مجھے اس زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ زمین کے اندر سے؟ ناگ نے تعجب سے کہا تھا۔ سانپ کہنے لگا، عظیم ناگ دیوتا، ہو سکتا ہے آپ کا بھائی اس دلدل میں گر کر ڈوب گیا ہو، کیونکہ مجھے اس کی خوشبو اس دلدل کے اندر سے آتی محسوس ہو رہی ہے۔ سانپ نے اپنا منہ دلدل کے اوپر رکھا اور پھر جلدی سے منہ اٹھا کر بولا، عظیم ناگ دیوتا، آپ کے بھائی کی خوشبو اسی دلدل کے اندر سے آ رہی ہے، فوراً میرے بھائی کو نکالو، جلدی کرو، وہ خود باہر نہیں آ سکتا۔ جو حکم عظیم ناگ دیوتا۔ یہ کہہ کر سانپ نے اپنے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی۔ اس کی آواز پر ایک بہت بڑا اژدہا درختوں میں سے نکل کر ناگ کے سامنے آ کر جھک گیا۔ ناگ نے کہا، اس دلدل کے اندر ایک انسان جو میرا بھائی ہے ڈوبا ہوا ہے، اس کو فوراً نکالو۔ اژدہے نے فوراً اپنا سر دلدل میں ڈالا اور اس کے اندر اترتا چلا گیا۔ عنبر دلدل کے نیچے بے بسی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے دلدل کی دیوار میں سے ایک اژدہے کا چہرہ نکل آیا۔ اژدہے نے عنبر کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور اوپر لے جانے لگا۔ ناگ باہر بے تابی سے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عنبر کیچڑ میں لت پت اژدہے کے سر کے اوپر بیٹھا ہے۔ اژدہے نے عنبر کو دلدل کے کنارے پر ناگ کے قریب لا کر رکھ دیا۔ ناگ عنبر کی طرف دیکھ کر مسکرایا، عنبر بھائی، اگر تم کیچڑ میں پڑے ہوئے نہ ہوتے تو میں تمہیں گلے لگا لیتا، تمہارا آنا مبارک ہو۔ عنبر بھی مسکرانے لگا اور منہ اور آنکھوں کے آگے سے دلدل کے کیچڑ کو پرے ہٹاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تمہیں خوشی ہوئی ہے، مگر میں تمہارا شکریہ ادا ضرور کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتے تو خدا جانے میں کب تک دلدل میں پڑا رہتا۔ اژدہا اور سانپ کو ناگ نے رخصت کر دیا۔ جنگل کے چشمے پر جا کر عنبر نے غسل کیا، کپڑے دھو کر پہنے اور پھر دونوں پرانے ساتھی اور گہرے دوست ایک جگہ بیٹھ کر اپنی اپنی سفر کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ دونوں ہی ماریا کیٹی اور تھیوسان کے لیے پریشان تھے۔ ناگ نے کہا، ہو سکتا ہے وہ بھی خلا میں بھٹکتے ہوئے یہاں ہماری اصل زمین پر پہنچ جائے۔ عنبر بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایک ہماری زمین پر گزرے تمام واقعات کا عکس خلا میں روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، اور دوسری یہ ہماری اصل دنیا ہے، جہاں
جہاں تیسری جنگ کے بعد ایک نئی نسل، ایک نیا انسان اپنی زندگی شروع کر چکا ہے۔ لیکن ناگ، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ ہماری اصل دنیا ہی ہے؟ ناگ نے کہا تھا، مجھے اس لیے یقین ہے کہ یہ بات مجھے ایک ایسے شخص نے بتائی ہے جو پتھروں کی لہروں کو ان کی صحیح حالت میں محسوس کر سکتا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ امبر نے قدرے تعجب سے پوچھا تھا۔ ناگ نے اپنی جیب سے پتھر کا پتلا یاقوت نکالا اور کہا، یہ بات مجھے اس پتلے نے بتائی ہے۔ امبر پتلے کی طرف حیرانی سے تکنے لگا، جو ناگ کے ہاتھ کے برابر سائز کا تھا اور اس کی ہتھیلی پر پڑا امبر کی طرف اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ امبر بھیا سلام۔ پتلے نے اپنی باریک آواز میں امبر کو سلام کیا۔ امبر نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا، ناگ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو پتھر کا پتلا ہے مگر بولتا ہے۔ ناگ ہنس پڑا۔ امبر بھیا، ہم نے اپنے ہزاروں برس کے سفر میں کیا کیا حیرت انگیز چیزیں نہیں دیکھی، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ بہرحال اس پتلے کا نام یاقوت میں نے رکھا ہے، اور یہ زمین کی مٹی اور پتھروں کی لہروں کو محسوس کر کر ان کے ارادے کو سمجھ جاتا ہے۔ زمین کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہو رہی ہو، اس پتلے کو معلوم ہو جاتی ہے۔ ناگ ٹھیک کہہ رہا ہے امبر بھیا، یاقوت پتلے نے کہا۔ امبر نے پتلے کے سر پر انگلی پھیری اور بولا، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ پھر امبر نے ناگ سے کہا تھا، ایک حیرت انگیز عجوبہ میرے پاس بھی ہے، اور امبر نے جیب سے چھوٹا سا گول گیبی شیشہ نکال کر اس کو دکھایا۔ یہ تو ایک معمولی سا شیشہ ہے، ناگ کہنے لگا۔ امبر مسکرایا، دیکھنے میں یہ ایک معمولی شیشہ ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جو کسی شیشے میں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو بٹن لگا ہے، اس کو دبانے سے اس میں سے روشنی کا دائرہ نکلتا ہے۔ اس دائرے میں جو شے بھی آ جائے وہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتی ہے۔ ناگ تعجب سے بولا تھا، مگر وہ جاتی کہاں ہے؟ امبر نے کہا، شیشے کے پیچھے ایک ڈائل لگا ہے، ڈائل میں سوئی ہے اور ڈگریوں کے نمبر لکھے ہیں۔ ہم جس ڈگری پر چاہیں سوئی جما کر اس شیشے کی روشنی کی مدد سے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ناگ شیشے کو الٹ پلٹ کر غور سے تکنے لگا۔ یہ تو خلائی مخلوق کی ایجاد ہے۔ امبر بولا، یہ ایک خلائی مخلوق ہی سے مجھے ہاتھ لگی ہے۔ پھر امبر نے ناگ کو حبشی لڑکی مصرانی کی ساری داستان سنا ڈالی۔ ناگ نے کہا، مگر حبشی لڑکی مصرانی تمہارے ساتھ اس جنگل تک آئی تھی تو پھر یقیناً وہ اسی علاقے میں ہوگی، لیکن مریخ کی مخلوق کی موجودگی میں ہمیں مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ امبر نے کہا، ان کا زمین دوست ایٹمی مرکز یہاں سے بہت دور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ مصرانی ادھر نہیں گئی ہوگی۔ جب مریخ سپاہی نے مجھ پر فائر کیا تو وہ ضرور مجھے گرتا دے کر یہی سمجھی ہوگی کہ میں مر گیا ہوں اور وہ وہاں سے فرار ہو گئی ہوگی۔ ناگ بولا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی علاقے میں ہوگی۔ چلو، جہاں ہم ماریا، کیٹی اور تھیوسانگ کو تلاش کریں گے، وہاں تمہاری دوست مصرانی کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں مل جائے پہلے۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم عقاب بن کر اس سارے جنگل اور میدانی علاقے کا فضائی جائزہ لو۔ ہو سکتا ہے کہیں حبشی لڑکی یا کیٹی اور تھیوسانگ ہی نظر آ جائے۔ میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ ناگ نے پتلا یاقوت امبر کے حوالے کیا اور خود عقاب کا روپ بدل کر فضا میں بلند ہوا اور دریا والے جنگل کی طرف نکل گیا۔ امبر اپنے قریب ہی گھاس پر لیٹے پتھر کے پتلے سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے امبر کو بتایا کہ ناگ اسے بہت یاد کیا کرتا تھا۔ امبر بولا، ہم بڑے پرانے دوست ہیں، تم نہیں جانتے۔ پتھر کا پتلا خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا تھا، امبر بھائی، میں اگرچہ ایک پتھر ہوں، مگر پتھر اور زمین پر جس کے قدم پڑتے ہیں میں اسے واقف ہو جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب دوست کئی ہزار برس سے اس دنیا میں سفر کر رہے ہیں۔ میں آپ کی غیر معمولی طاقت سے بھی واقف ہوں۔ امبر حیران سا ہو کر پتھر کے پتلے کو تکنے لگا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ماریا کو بھی جانتے ہو؟ پتھر کے پتلے نے جواب دیا تھا، اگر وہ ہمیشہ غائب رہتی تو شاید میں اس کے بارے میں کچھ نہ جانتا، کیونکہ غائبی حالت میں ماریا کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے، لیکن ماریا کئی بار زندہ حالت میں آ کر زمین پر چلتی رہی ہے۔ اس کے قدم زمین اور پتھروں پر پڑتے رہتے ہیں، اسی لیے میں ماریا کے بارے میں بھی سب کچھ جان گیا ہوں۔ امبر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تم ان سب رازوں سے واقف ہو گئے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا ماریا اور کیٹی اس زمین پر کہیں موجود ہیں؟ پتھر کا پتلا کہنے لگا، اگر وہ میرے قریب سے گزرے تو بتا سکتا ہوں، دور دور ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم لوگوں کے بارے میں بھی میں اس لیے سب کچھ جانتا ہوں کہ تم اس دنیا میں سفر کرتے ہوئے کئی بار میرے اوپر سے گزر چکے ہو۔
جب میں ایک پتھر کا ٹکڑا تھا اور پہاڑ کے دامن میں پڑا رہتا تھا۔ امبر نے دیکھا کہ ناگ عقاب کی شکل میں اڑتا ہوا نیچے اتر آیا۔ ناگ نے آ کر امبر کو بتایا کہ اسے کسی جگہ کوئی حبشی لڑکی نظر نہیں آئی۔ ہاں، ایک جگہ میں نے ایک گدھ کو دیکھا ہے جو ایک چٹان کے اوپر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہاں ضرور کوئی قبرستان وغیرہ ہوگا یا لوگ اپنے مردے پھینک جاتے ہوں گے۔ پتھر کا پتلا بولا، اگر وہاں قبرستان ہے تو حبشی لڑکی مصرانی کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ جنگل میں ہی کسی جگہ چھپی ہوگی۔ امبر نے کہا تھا، ناگ تم جنگل میں جا کر مصرانی کو دیکھو۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہے اور اس کے ماتھے پر بائیں جانب زخم کا نشان پڑا ہوا ہے۔ میں قبرستان میں جا کر پتہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ وہیں کسی قبر میں چھپی ہو۔ یہ کہہ کر امبر تو چٹانوں کی طرف چل پڑا اور ناگ پتھر کا پتلا جیب میں ڈال کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ امبر جن چٹانوں کی طرف جا رہا تھا یہ وہی جگہ تھی جس کے نیچے زمین کے اندر ماتا دیوی کی عورتوں کی حکومت قائم تھی اور مصرانی اس کے ایک تہہ خانے میں بوڑھی ہو کر موت کی گڑیاں گن رہی تھی۔ امبر سیاہ ڈرونی چٹانوں کے علاقے میں پہنچ گیا۔ ایسی نوکیلی اور خوفناک چٹانیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک اونچی چٹان کے کنگوڑے پر ایک بہت بڑا سا گدھ سر جھکائے بیٹھا نظر آیا۔ اس گدھ کے بارے میں ناگ نے اسے بتایا تھا۔ امبر کو دیکھتے ہی گدھ پھڑ پھڑا کر اڑ گیا۔ امبر نے دیکھا وہاں نہ تو کوئی قبرستان تھا اور نہ کسی جگہ کسی انسان کی لاش پڑی تھی کہ جس کو کھانے کے لیے گدھ وہاں آیا ہو۔ امبر چٹانوں میں چلتا گیا، دور دو چٹانوں میں سے گزر رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ امبر نے پلٹ کر دیکھا، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ امبر نے قدموں کی آہٹ صاف سنی تھی۔ وہ آگے چلنے لگا۔ وہ سیاہ ڈرونی چٹانوں کی ایک تنگ سی گلی میں سے گزر رہا تھا۔ اچانک سیاہ گدھ پھڑ پھڑاتا ہوا چٹانوں کے اوپر نمودار ہوا۔ امبر نے سر اٹھا کر اوپر کو دیکھا ہی تھا کہ گدھ کے منہ سے نیلے دھوئیں کی ایک پھوار نکل کر امبر کے جسم پر پڑی۔ امبر کا سانس اس نیلے دھوئیں میں گھٹنے لگا تھا۔ وہ چھلانگ مار کر دھوئیں کے اس کھول میں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن دھواں اس کے پھیپھڑوں میں پہنچ چکا تھا۔ امبر کا سر اتنی زور سے چکرایا کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امبر کے بے ہوش ہوتے ہی گدھ نے اسے اپنے پنجوں میں اٹھایا اور تیسری سیاہ چٹان کے خفیہ دروازے کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ گدھ نے اپنی چونچ کھول کر زور سے ایک چیخ ماری اور اڑ گیا۔ گدھ کی چیخ پر سیاہ چٹان کا خفیہ دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے دو لمبی ترنگی سیاہ حبشی عورتیں باہر نکلی۔ انہوں نے بے ہوش امبر کو جھک کر دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے اور اسے گھسیٹتے ہوئے غار کے اندر لے گئیں۔ غار کے اندر وہ سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل میں چلے گئیں جہاں ماتا دیوی کی خاص دیوداسی لاچی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑی تھی۔ اس نے پوچھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ حبشی عورت بولی، یہ ہمارے خفیہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لاچی نے غضبناک ہو کر کہا تھا، اس کی یہ جرأت! ضرور اسے ہمارے دشمن قبیلے سکونی نے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی شکل اور سر کے بال بھی سکونی قبیلے والوں کی طرح کے ہیں۔ اسے ماتا دیوی کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب اسے تہہ خانے میں لے جا کر بند کر دو۔ دونوں حبشی عورتیں امبر کو اٹھا کر تیسری منزل میں زمین کے اندر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک تہہ خانے میں لے گئی اور اسے وہاں پھینک کر چلے گئی۔ لاچی وہاں سے سیدھی ماتا دیوی کے دربار میں جا کر پیش ہوئی۔ جوان اور خوبصورت ماتا دیوی اپنے تخت پر بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ سنہری تلوار اس نے اپنے زانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ 5 تلوار والی حبشی عورتیں ایک طرف اور 5 تلوار والی حبشی عورتیں دوسری جانب ادب سے کھڑی تھیں۔ درمیان میں چبوترے پر مقدس آگ روشن تھی۔ لاچی جاتے ہی 3 بار جھک کر آداب بجا لائی اور کہا، عظیم ماتا دیوی، سکونی قبیلے کا ایک جاسوس ہم نے پکڑا ہے۔ اگر حکم ہو تو اسے آپ کے حضور پیش کیا جائے۔ ماتا دیوی کی بنویں تن گئیں، چہرے پر غصہ آ گیا، کرکھت آواز میں بولی تھی، سکونی ہمارا دشمن قبیلہ ہے، اس کے جاسوس کو تم نے ابھی تک زندہ کیوں کر رکھا ہے؟ اسے ابھی تہہ خانے میں قبر کھود کر دفن کر دو۔ جو حکم ماتا دیوی۔ لاچی جلدی سے تزئین بجا لا کر واپس بھاگی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ ماتا دیوی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ ماتا دیوی کو جب غصہ آتا تھا تو سامنے والے کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ لاچی نے 4 حبشی عورتوں کو اپنے ساتھ لیا اور نچلے تہہ خانے میں آ گئی۔ امبر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ لاچی کے حکم سے عورتوں نے فوراً وہی قبر کھود ڈالی۔
جب قبر کھد گئی تو انہوں نے بے ہوش امبر کو اٹھا کر قبر میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کر قبر کو بند کر دیا۔ ناگ جنگل میں پھر پھرا کر جب واپس آیا تو دیکھا کہ امبر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اس نے سوچا کہ حبشی لڑکی مصرانی کو تلاش کر رہا ہوگا، ابھی واپس آ جائے گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر ناگ کا انتظار کرنے لگا۔ پتھر کے پتلے کو اس نے جیب سے نکال کر اپنے قریبی گھاس پر رکھ دیا۔ یقوت بولا، ناگ بھائی، امبر نے بہت دیر کر دی ہے، مجھے دال میں کچھ کالا دکھائی دے رہا ہے۔ ناگ مسکرایا، ارے یقوت میاں، ہم ایک دوسرے کے انتظار کرنے کے عادی ہیں، ابھی آ جائے گا امبر۔ مگر 2 گھنٹے گزر گئے، دن ڈلتا چلا گیا مگر امبر نہ آیا۔ اب تو ناگ کو بھی کچھ پریشانی ہوئی۔ اس نے پتھر کے پتلے سے کہا تھا، کافی دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے مجھے خود امبر کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ پتلا کہنے لگا تھا، جیسے تمہاری مرضی ناگ بھائی، کہیں واقعی وہ کسی مشکل میں نہ پھنس گیا ہو۔ ناگ نے پتھر کے پتلے کو جیب میں رکھا اور جنگل میں سے نکل کر سیاہ چٹانوں کی طرف چلنے لگا۔ کیونکہ امبر انہی چٹانوں کی طرف جانے کا کہہ کر گیا تھا۔ سیاہ چٹانوں کے درمیان پہنچ کر ناگ نے دیکھا کہ وہی گدھ اب بھی چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پتلے سے کہا تھا، یہ گدھ ابھی تک ویسے ہی بیٹھا ہے، مجھے یہ ایار گدھ لگتا ہے، میں اپنی جون بدلنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ نے سانس اوپر کھینچا اور سانپ بن کر رینگنے لگا۔ جب وہ رینگتا ہوا گدھ والی چٹان کے قریب سے گزرا تو گدھ نے اسے دیکھ لیا۔ ایک کالے سانپ کو جاتے دیکھ کر گدھ کے دل میں جو سانپ کے خلاف دشمنی ہوتی ہے وہ ابھر آئی۔ گدھ چیخ مار کر چٹان سے اڑا، غوطہ لگا کر نیچے آیا اور ناگ پر پنجہ مارا۔ ناگ لپک کر ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی، اگر ناگ پھرتی سے کام نہ لیتا تو گدھ نے اپنے تیز پنجوں سے اس کے 3 ٹکڑے کر دیے ہوتے۔ ناگ پتھر کے پیچھے چھپا گدھ کو تکنے لگا۔ گدھ پھڑپھڑاتا ہوا سانپ کو ابھی تک تلاش کر رہا تھا۔ دن ڈوب گیا تھا۔ شام کی تاریکی نے سیاہ چٹان کو اور زیادہ تاریک اور ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ ناگ کو جب سانپ نہ ملا تو وہ وہاں سے اڑ کر چلا گیا۔ ناگ نے پتلے سے کہا تھا، یہ تو بڑا خبیث گدھا تھا۔ پتلا کمزور آواز میں بولا تھا، کہیں اس گدھ نے امبر پر حملہ نہ کر دیا ہو۔ پتلے کے اس اندیشے پر ناگ سوچ میں پڑ گیا، ایسا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ابھی تک امبر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ناگ نے چاروں طرف منہ کر کر امبر کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کی۔ اسے کسی طرف سے امبر کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ ناگ بولا، یقوت، یہ گدھ ضرور کوئی پر اسرار مخلوق ہے۔ امبر کی خوشبو یہاں کہیں بھی نہیں آ رہی، اگر وہ آس پاس ہوتا تو مجھے اس کی ہلکی ہلکی خوشبو ضرور آتی۔ پتلا کہنے لگا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ امبر کو کسی ایسے بند کنویں میں پھینک دیا گیا ہے جہاں سے اس کی خوشبو بھی نہیں نکل سکتی۔ ناگ کچھ سوچ کر بولا، مگر سوال یہ ہے کہ امبر کو کن لوگوں نے پکڑ کر بند کنویں میں پھینکا ہے، مجھے تو یہاں کوئی قلعہ یا مکان دکھائی نہیں دیتا۔ پتھر کا پتلا یقوت کہنے لگا، یہاں مری کی مخلوق اتر چکی ہے اور قریب ہی امبر کے کہنے کے مطابق ان کا زیر زمین ایٹمی مرکز بھی ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ بھی انہوں نے کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے جہاں یہاں کے انسانوں پر خطرناک تجربے کیے جا رہے ہوں۔ ناگ نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، اگرچہ امبر مر نہیں سکتا، پھر بھی اسے اگر کسی گہرے بند کنویں میں پھینک دیا جائے تو وہ اس وقت وہاں قید رہنے پر مجبور ہوگا جب تک کوئی اسے باہر نکال نہیں لیتا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پتلے نے پوچھا۔ ناگ بولا، میری رائے میں مجھے چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کر کے اس سارے علاقے کا جائزہ لینا چاہیے۔ پتلے نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ناگ بولا، کیوں نہیں؟ جب میں کوئی شکل تبدیل کرتا ہوں تو تم بھی چھوٹے سائز کے ہو کر میرے ساتھ چپکے رہتے ہو۔ میں سانپ کا روپ بدلنے لگا ہوں، میں تیار ہوں، پتلا بولا۔ ناگ نے سانس اوپر کھینچ کر چھوٹے سانپ کا روپ دھار لیا۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک بالشت بر کا سانپ بن گیا تھا اور پتھر کا پتلا بھی بہت ہی چھوٹا سا ہو کر اس کے جسم کے ساتھ ہی چپکا ہوا تھا۔ ناگ سیاہ چٹانی دیوار کے ساتھ رینگنے لگا۔ چٹانوں کی بنی قدرتی گلی میں سے نکلنے کے بعد ناگ نے دیکھا کہ آگے تھوڑی سی کھلی جگہ تھی۔ یہاں ایک جانب اونچی چٹان اوپر تک چلے گئی تھی۔ اس چٹان کی دیوار کو جنگلی بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ناگ اس دیوار کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اسے چٹان کے ساتھ لپٹی ہوئی جنگلی بیل میں حرکت دکھائی دی۔ وہ ایک پتھر کے پیچھے ہو گیا۔ جنگلی بیل ایک طرف کو ہٹ گئی۔ ناگ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے چٹان میں سے ایک خفیہ دروازہ ہے جس میں سے 2 اونچے قد کی حبشی عورتیں تلواریں کمر سے لٹکائے
ہاتھوں میں پلاسٹک کے تھیلے لیے باہر نکل رہی تھیں۔ انہوں نے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر پلاسٹک کے لفافوں سے بڑی ہوئی کالی مٹی الٹ دی۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئی۔ ان کے جاتے ہی چٹان کا خفیہ دروازہ بند ہو گیا۔ ناگ نے پتلے سے کہا، یہ مڑئی کی مخلوق نہیں تھی، یہ تو اس علاقے کی حبشی عورتیں تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس چٹان کے اندر انہوں نے کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ پتلا کہنے لگا، میرا بھی یہی خیال ہے، کہیں یہ جادوگرنیاں امبر کو اغوا کر اندر نہ لے گئی ہوں۔ ناگ نے کہا، ہمیں اس غار کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ناگ رینگتا ہوا مٹی کی دونوں چھوٹی ڈیریوں کے قریب سے گزر گیا۔ یہاں خفیہ دروازہ تھا، وہاں چٹان بالکل بند تھی، کوئی درز بھی نہیں تھی کہ اس میں سے ناگ رینگ کر اندر داخل ہو سکتا۔ ناگ نے پتلے سے کہا، میں چٹان کے پیچھے جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی اندر جانے کا راستہ مل جائے۔ ناگ رینگتے ہوئے چٹان کے پیچھے آیا ہی تھا کہ اچانک کوئی منحوس گدھ نمودار ہوا۔ اس نے ناگ پر جھپٹا مارا، ناگ جاڑی میں گھس گیا۔ گدھ نے اپنے منہ سے نیلے رنگ کا دھواں نکالا۔ ناگ سمجھ گیا کہ یہ دھواں اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ تڑپ کر بجلی کی تیزی کے ساتھ پیچھے کو لپکا اور چٹان کے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا بل تھا جو آگے جا کر چوڑا ہو گیا اور ادھر ایک چھوٹی سی نالی میں نکل آیا۔ نالی میں پانی بہہ کر زمین کے نیچے سے باہر جا رہا تھا۔ ناگ نے نالی کے کنارے کنارے اس طرف رینگنا شروع کیا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آگے لوہے کا جنگلہ آ گیا۔ اس جنگلے نے نالی کا منہ بند کر رکھا تھا، مگر ناگ بڑی آسانی سے جنگلے میں سے گزر گیا۔ اب نالی ایک تنگ سی چھوٹی سی سرنگ میں داخل ہو گئی۔ سرنگ میں بائیں جانب اندھیرے میں ناگ کو ایک چھوٹی سی نالی دکھائی دی جو پانی بہنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ناگ نے سوچا کہ اس چھوٹی نالی میں داخل ہو کر دوسری طرف جانا چاہیے۔ ناگ چھوٹی نالی میں سے رینگ کر گزر گیا۔ اس نے اپنا سر باہر نکالا تو دیکھا کہ ایک تنگ و تاریک تہہ خانہ ہے اور دیوار کے پاس ایک بہت ہی بوڑھی عورت گردن جھکائے بیٹھی ہے۔ اس کے بال برف کی طرح سے سفید ہیں، جسم کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، بنوں کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں جو اس کی آنکھوں پر لٹک رہے ہیں۔ ناگ بڑا حیران ہوا، اتنی بوڑھی عورت سے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ عورت مر چکی ہے اور اس کا ڈھانچہ دیوار کے ساتھ لگا ہے، مگر ناگ نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت کا سر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ اس کا ڈھانچہ دیوار کے ساتھ لگا تھا، مگر ناگ نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت کا سر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ ناگ آہستہ آہستہ رینگتا بوڑھی عورت کے قریب ایک جانب آ گیا۔ اس بوڑھی عورت کے سامنے مٹی کا ایک گھڑا پڑا تھا جس پر مٹی کا پیالہ اوندا رکھا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ یہ عورت اگر زندہ ہے تو اس سے بات کرنی چاہیے، ضرور یہ یہاں رہنے والی مخلوق کی قیدی عورت ہے۔ ناگ اس عورت سے سام کی شکل میں رہتے ہوئے بات نہیں کر سکتا تھا، ضروری تھا کہ وہ انسانی شکل اختیار کرے۔ ناگ نے اندازہ لگایا کہ بوڑھی عورت کی آنکھیں بند ہیں اور وہ اتنی بوڑھی ہے کہ اسے شاید ہی کوئی شے نظر آتی تھی۔ ناگ نے بوڑھی عورت کے پیچھے آ کر انسانی شکل اختیار کر لی۔ پتھر کا پتلا ابھی تک خاموش تھا، اس نے بھی بوڑھی عورت کو دیکھ لیا تھا۔ اپنی باریک آواز میں بولی، ناگ بھائی، یہ عورت اتنی بوڑھی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکے گی۔ ناگ نے آہستہ سے پتھر کے پتلے کو خاموش رہنے کو کہا، اگرچہ وہ بڑی مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے، مگر بوڑھی عورت نے ان کی آواز سن لی تھی۔ یہ بوڑھی عورت امبر کی دوست حبشی لڑکی مصرانی تھی، جس کی جوانی چھین کر ماتا دیوی خود جوان ہو گئی تھی اور مصرانی کو بوڑھا کر کر یہاں مرنے کے لیے پھینک دیا گیا تھا۔ بوڑھی مصرانی نے آہستہ آہستہ سر گھمایا، شاید وہ پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناگ اس کے سامنے تھا۔ بوڑھی مصرانی نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے آنکھوں کے آگے آئے ہوئے بنوے کے سفید بال پڑے ہٹائے اور ناگ کی طرف دیکھا۔ اسے ناگ کی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اگرچہ مصرانی کو بوڑھی عورت بنا دیا گیا تھا، مگر یہ بڑھاپا غیر قدرتی تھا۔ مصرانی کا جسم ضرور بوڑھا ہو گیا تھا، مگر اس کی نظر اسی طرح سے جوان تھی۔ اس نے اپنی کوٹری میں ایک انسان کو دیکھا تو یہی سمجھی کہ یہ بھی حبشی ملکہ ماتا دیوی کا کوئی غلام ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آیا ہے۔ بوڑھی مصرانی نے اپنی کپکپاتی آواز میں کہا تھا، مجھے کیوں زندہ کر رکھا ہے، مجھے ختم کر دو۔ ناگ بوڑھی مصرانی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کی زبان میں آہستہ سے بولا تھا، دادی جان، میں تمہیں مارنے نہیں آیا۔ بوڑھی مصرانی کو ناگ کا دادی جان کہنا بہت برا لگا۔
اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، میں دادی جان نہیں ہوں، میری عمر 19 برس ہے، مجھے جادو کے زور سے بوڑھی عورت بنایا گیا ہے۔ ناگ تو یہ سن کر ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار پوچھا تھا، پھر تم کون ہو؟ بوڑھی مصرانی نے رک رک کر کہا تھا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس قبر میں کیسے داخل ہو گے؟ ناگ بھلا اس عورت کو کیسے اپنے بارے میں بتا سکتا تھا؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا، میں اپنے بارے میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میں تمہارے دشمنوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنے ایک دوست کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اگر وہ مجھے مل گیا تو میں تمہیں بھی اس کے ساتھ یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا۔ بوڑھی مصرانی نے جواب دیا تھا، میں اپنی جوانی ظالم ماتا دیوی کے اس زمین دوز گار میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں اسے اپنی جوانی واپس لوں گی اور اسے اس کا بڑھاپا واپس کر کر ہی یہاں سے جاؤں گی۔ ناگ نے پوچھا، یہ ماتا دیوی کون ہے؟ بوڑھی مصرانی نے کہا تھا، ماتا دیوی یہاں کی ملکہ ہے جو اس زمین دوز گاروں کی سلطنت پر حکومت کرتی ہے، یہ عورتوں کی سلطنت ہے۔ ماتا دیوی ایک جادوگرنی بھی ہے۔ ناگ نے سوال کیا، تم ماتا دیوی کے چنگل میں کیسے پھنس گئی؟ بوڑھی مصرانی رک رک کر بات کر رہی تھی، کہنے لگی، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، مگر یہاں میں اپنے دوست کے ساتھ اپنے ماں باپ کی تلاش میں آئی تھی کہ ماتا دیوی کے گدھ نے مجھے جکڑ لیا۔ ناگ ایک دم سے چونک اٹھا تھا کیونکہ اسے امبر نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی دوست لڑکی مصرانی کے ساتھ اس کے والدین کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بوڑھی کھوسٹ عورت ہے، مصرانی تو نوجوان لڑکی تھی۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ اس بوڑھی عورت نے کہا ہے کہ وہ 19 برس کی ہے اور ماتا دیوی نے اسے جادو کے زور سے بوڑھی کر رکھا ہے۔ ناگ نے جلدی سے کہا تھا، کیا تم مصرانی تو نہیں ہو؟ بوڑھی عورت بھی چونک گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر گھمایا اور ناگ کی طرف دیکھا۔ ناگ نے دیکھا کہ بوڑھی عورت کی آنکھیں نوجوان لڑکیوں کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ بوڑھی عورت بولی، ہاں میں مصرانی ہوں، مگر تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ ناگ نے فوراً ہی سوال کیا تھا، تمہارے ساتھ جو تمہارا دوست آیا تھا، کیا اس کا نام امبر تو نہیں تھا؟ بوڑھی مصرانی نے کہا تھا، ہاں یہی نام تھا اس کا، مگر تم امبر کو بھی جانتے ہو؟ ہاں، ناگ بولا، میں امبر کو جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا جگری دوست اور ساتھی ناگ ہوں۔ اب تو بوڑھی مصرانی کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، مگر اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ناگ نے کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بوڑھی مصرانی غمگین اور آنسو بھری آواز میں بولی، اس لیے کہ امبر اب دنیا میں نہیں ہے، میں نے اسے اپنے سامنے مریخ والوں کی گن سے فائر ہو کر مرتے دیکھا ہے۔ ناگ، مجھے معاف کر دینا، امبر میری خاطر مر گیا۔ بوڑھی مصرانی سسکیاں بھرنے لگی۔ ناگ مسکرا رہا تھا۔ بوڑھی مصرانی تعجب سے بولی تھی، کیا تمہیں اپنے دوست امبر کے مرنے کا دکھ نہیں ہے؟ وہ تمہارا پیارا دوست تھا۔ ناگ نے کہا، وہ میرا پیارا دوست ہے، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ وہ مرا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس پر فائر ہوتے دیکھا تھا اور کھلائی مخلوق کی پستول کے فائر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ناگ نے مصرانی کو زیادہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا، امبر مجھے مل چکا ہے، ہم اکٹھے اس جنگل میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ امبر ایک بار سے پھر سے کھو گیا۔ میں اس کی تلاش میں چٹانوں کی طرف آیا اور یہاں پہنچ گیا۔ بوڑھی مصرانی نے بوڑھے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خدا، امبر کو سلامت رکھنا، اس نے میری خاطر بڑی سے بڑی قربانی دی ہے، وہ ایک بہادر اور قیمتی دوست ہے، وہ ضرور میری تلاش میں ہوگا۔ مگر تم یہاں اس تہہ خانے میں کیسے پہنچ گئے؟ ناگ سوچ میں پڑ گیا کہ مصرانی پر اپنا آپ ظاہر کریں یا نہیں، کیونکہ اس کی بے علمی سے ظاہر ہوتا تھا کہ امبر نے اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس وقت بوڑھی مصرانی کو اپنی غیر معمولی طاقت کے بارے میں کچھ بتانا ضروری بھی تھا، کیونکہ تہہ خانہ بند تھا اور ناگ کو ابھی وہاں سے باہر بھی جانا تھا۔ چنانچہ ناگ نے کہا تھا، سنو مصرانی، میرے پاس بھی تھوڑا سا طلسم ہے جس کی وجہ سے میں اپنی شکل بدل لیتا ہوں، اور میرے پاس جادو کا ایک پتلا بھی ہے جو باتیں کرتا ہے۔ میں سام کی شکل اختیار کر کر اس نالی کے ذریعے تمہارے تہہ خانے میں آیا ہوں۔ بوڑھی مصرانی کہنے لگی، اگر تمہارے پاس جادو ہے تو تم ماتا دیوی کے جادو کو ختم کر کر مجھے پھر سے جوان کر دو اور یہاں سے مجھے نکال کر لے جاؤ۔ ناگ اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ بولا، شاید میرا جادو اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ماتا دیوی کے جادو کا مقابلہ کر سکے، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ بوڑھی مصرانی نے مایوس ہو کر سر جھکا لیا اور آہ بھر کر بولی تھی، تم بھی میری طرح یہاں قید ہو کر رہ گئے ہو، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے،
माता देवी का जादू बहुत ताकतवर है। मेरी किस्मत में अब बुढ़ापे की मौत ही लिखी है। ये तहखाना मेरी कब्र बनेगी। और बूढ़ी मिस्रानी आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहाने लगी। नाग ने उसे हौसला देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है मिस्रानी, हमें खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी गुनाह है, खुदा हमारी मदद करेगा। बूढ़ी मिस्रानी ने कहा, मैंने 2 रोज से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रही हूँ। अब पानी भी खत्म होने वाला है। ज़ाहिर है मैं इस तरह से 2-1 रोज तक ही जिंदा रह सकूंगी। नाग बोला, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मुझे तुम बताओ कि माता देवी ने तुम पर किस तरह से जादू किया था। बूढ़ी मिस्रानी के साथ जो कुछ बीती थी वो सारी की सारी कहानी उसने नाग को बता दी। नाग ने अपने पुतले से पूछा था, यकूत तुम्हारा क्या ख्याल है? पुतला बोला, हमें सबसे पहले मिस्रानी के लिए कुछ खाने को लाना होगा ताकि ये जिंदा रह सके। इसके बाद सोचेंगे कि इसे फिर से जवान किस तरह से बनाया जाए और माता देवी के तिलिस्म को किस तरह से शिकस्त दी जाए। नाग ने मिस्रानी से कहा था, मिस्रानी तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये कहकर बूढ़ी मिस्रानी की आंखों के सामने नाग दोबारा से सांप बनकर नाली के रास्ते बाहर निकल गया। जमीन की सुरंग से होते हुए वो चट्टानों से बाहर आ गया। यहाँ खाने को भला उसे क्या मिल सकता था? उसने पत्थर के पुतले से मशवरा किया तो पुतला कहने लगा, यहाँ कोई फलदार दरख्त भी नहीं है कि हम फल ही तोड़कर मिस्रानी के लिए ले जा सकते। हाँ, एक बात हो सकती है। वो क्या? नाग ने पूछा। पुतला कहने लगा, मुझे महसूस हो रहा है कि इन चट्टानों के अंदर ऐसे समुद्री बीज छुपे हुए हैं जो एक इंसान को 1 माह तक जिंदा रख सकते हैं। नाग ने पूछा, ये समुद्री बीज इन चट्टानों में कैसे आ गए? पुतला बोला, तुम्हें मालूम नहीं, ये चट्टानें कभी समंदर में डूबी हुई थी। ये सारे का सारा इलाका कभी समंदर था। जिस जगह तुम खड़े हो यहाँ से पत्थर उखाड़ो, तुम्हें इसके नीचे समुद्री बीज मिलेंगे जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। हम ये बीज ले जाकर मिस्रानी को दे सकते हैं। नाग ने ऐसा ही किया। इसने पत्थर को उखाड़ा तो इसके नीचे तरबूज के बीजों की तरह के बेशुमार स्याह बीज पड़े थे। नाग ने सारे बीज उठाकर अपनी जेब में रख लिए और सांप की शक्ल में नाली और सुरंग में से होता हुआ वापस बूढ़ी मिस्रानी के पास आ गया। उसने एक बार फिर इंसानी शक्ल इख्तियार की और मिस्रानी को बीज खिलाए। बाकी बीज उसके पास रख दिए और कहा, मैं माता देवी के जादू के तोड़ की तलाश में जाता हूँ। तुम्हें भूख लगे तो ये बीज खा लिया करना। बीज खाने से बूढ़ी मिस्रानी के बूढ़े जिस्म में थोड़ी बहुत ताकत आ गई थी। उसने कहा, माता देवी से खबरदार रहना, वो बड़ी जालिम जादूगरनी है, यहाँ इसकी पूजा होती है। नाग बोला, फिक्र मत करो, मैं इंसानी भलाई की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे अपनी कोई गर्ज नहीं है, इसलिए खुदा मेरी मदद करे। बूढ़ी मिस्रानी ने नाग को तहखाने का दरवाज़ा दिखाया जो बंद था। बूढ़ी मिस्रानी ने नाग को तहखाने का दरवाज़ा दिखाया जो बंद था। इसमें एक छोटा सा सुराख था। नाग सांप की शक्ल में इस सुराख में से दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी तरफ पत्थर की सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। नाग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। आगे एक राहदारी बनी हुई थी। इस जगह गहरा अंधेरा था। नाग आहिस्ता आहिस्ता रेंगता आगे बढ़ा। रेंगता रेंगता नाग राहदारी से निकलकर दूसरे बरामदे में आ गया। यहाँ उसने देखा कि बरामदे में आमने सामने दरवाजे थे जिनके बाहर ऊंचे कद की हबशी औरतें तलवारें हाथों में लिए पहरा दे रही थीं। यहाँ उसने देखा कि बरामदे में आमने सामने दरवाजे थे जिनके बाहर ऊंचे कद की हबशी औरतें तलवारें हाथों में लिए पहरा दे रही थीं। नाग बरामदे की छत से चिमटा रेंग रहा था। एक दरवाजे के अंदर से रोशनी निकल रही थी। नाग अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता है कि शानदार हाल कमरे में मशलें जल रही थीं। एक चबूतरे पर आग रोशन है। उसके पीछे एक आलीशान तख्त बिछा है जिस पर एक निहायत खूबसूरत जवान औरत सर पर ताज रखे बैठी है। कितनी ही हबशी औरतें उसके दाएं बाएं हाथ बांधे खड़ी हैं। नाग खामोशी से दरवाजे के ऊपर छत से चिमटा रहा। नाग समझ गया कि यही माता देवी मलका है जो जादूगरनी भी है। ऐसे लगता था यहाँ कोई खास रस्म अदा हो रही है क्योंकि हबशी औरत माता देवी का हार श्रृंगार कर रही थी। कोई बाल संवार रही थी, कोई माता देवी की आंखों में सुरमा डाल रही थी, कोई इसके जिस्म पर फूलों के गहने सजा रही थी, कोई इसके आगे आग में मंत्र पढ़ते हुए खुशबू डाल रही थी।
नाग खामोशी से यह सब कुछ देखता रहा। इतने में माता देवी ने हाथ के इशारे से सब औरतों को पीछे जाने का हुक्म दिया। हबशी औरतें पीछे हट कर अदब से खड़ी हो गई थीं। माता देवी ने आईने में अपनी शक्ल देखी और कहा, लाची, मुकद्दस शाम को लाया जाए। नाग छत के साथ चिमटा बैठा चौंक पड़ा था। यहाँ मुकद्दस शाम कौन सा आ गया? हबशी औरत लाची ने सर झुकाकर कहा था। जो हुक्म माता देवी। लाची ने दूसरी औरत की तरफ देखकर ताली बजाई। दूसरी औरत तेजी से एक कमरे में घुस गई। जब वापस आई तो इसके हाथ में एक बंद पटारी थी। पटारी लाची ने थाम कर माता देवी के सामने तख्त पर रख दी। पटारी के अंदर एक बहुत ही जहरीला सांप था जिसने मुकद्दस नाग देवता की बू सूंघ ली थी। वो बेताबी से पटारी के अंदर बल खा रहा था। जो ही माता देवी ने पटारी का मुंह खोला, जहरीला सांप उछलकर बाहर निकल आया। उसने छत की तरफ देखा। सांप की जुबान में कहा था, मुकद्दस नाग देवता, क्या तुम यहाँ तशरीफ लाए हो? नाग ने जल्दी से सांप ही की जुबान में कहा था, खबरदार मेरी तरफ आने की कोशिश ना करना। मैं एक खास मकसद लेकर आया हूँ और अपना आप ज़ाहिर नहीं करना चाहता। ये औरत तुमको जो कहती है वही करो। सांप ने कहा था। जो हुक्म मुकद्दस नाग देवता। माता देवी परेशान सी होकर सांप को ताक रही थी। उसने कहा, लाची, मैं हर रोज़ इस जहरीले सांप से अपने आप को डसवा कर उसका जहर अपने बदन में दाखिल करती हूँ, मगर ये कभी इतना घबराया हुआ नजर नहीं आया था। आज ये सांप इतना घबराया हुआ क्यों है? लाची ने अर्ज की, मलका साहिबा, ये आपके रौब से घबरा रहा है। इस वक्त सांप नाग के कहने पर मुतमिन हो गया था। माता देवी ने कहा था, तुम ठीक कह रही हो लाची, देखो ये अब किस तरह से शरीफ बन गया है। अब मैं इससे डसवाऊंगी। ये कहकर माता देवी ने सांप की गर्दन पकड़कर उसका मुंह अपने बाजू के साथ लगा दिया। पहले की तरह से अब भी सांप ने माता देवी के बाजू पर डस दिया। अपने दांत उसके बाजू में गाड़ कर अपना जहर माता देवी के जिस्म में दाखिल कर दिया। लाची ने तमाम औरतों को वहां से जाने का इशारा किया और खुद भी सांप की पटारी में बंद कर एक कमरे की तरफ बढ़ी। नाग भी छत पर आगे की तरफ रेंगता शुरू किया। लाची इस कमरे में दाखिल हो गई। नाग भी छत के साथ लगा रेंगता हुआ कमरे की छत पर आकर कोने में छुप गया। लाची ने सांप की पटारी एक तपाई पर रखी और वापस चले गई। कमरा खाली रह गया तो नाग छत पर रेंगता हुआ नीचे उतर आया। उसने पटारी के पास जाकर इसमें बंद सांप को बाहर आने का हुक्म दिया। जहरीला सांप फौरन बाहर आ गया। नाग ने कहा था, तो माता देवी को क्यों डसते हो? जहरीले सांप ने बड़े अदब से सर झुकाकर कहा, नाग देवता, जब से माता देवी ने आग से गुजरकर अपने बुढ़ापे को जवानी में तब्दील किया है, इसके लिए ज़रूरी हो गया कि वह हर रोज़ अपने आप को मुझसे डसवाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो इसका बुढ़ापा दोबारा वापस आ जाएगा। नाग ने कहा था, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कल से माता देवी को मत डसना। जहरीला सांप बोला था, मुकद्दस नाग देवता, क्या आप ये चाहती हैं कि माता देवी का बुढ़ापा वापस आ जाए और वो फिर से बूढ़ी खूसट बन जाए? नाग बोला था, मैं अभी यही चाहता हूँ। जहरीला सांप बोला, मुकद्दस नाग, इसके लिए तो मैं माता देवी के जिस्म में जहर की इतनी मकदार दाखिल कर सकता हूँ कि जहर का असर उल्टा हो जाए और वो फिर से बूढ़ी खूसट बन जाए, लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? नाग ने कहा था कि मैं इस लड़की को फिर से जवान देखना चाहता हूँ जिसकी जवानी इस बूढ़ी खूसट औरत ने छीन ली है। जहरीला सांप कहने लगा, मुकद्दस देवता, मैं अगर माता देवी को बूढ़ा बना भी दूँ तो भी इस लड़की की जवानी वापस नहीं आएगी, वो वैसे की वैसी बूढ़ी रहेगी। नाग ने पूछा, तो फिर वो लड़की कैसे फिर से जवान हो सकती है? क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी मिशन को लेकर यहाँ आया हूँ। जहरीला सांप कहने लगा था, मुकद्दस नाग, माता देवी कोई जादूगरनी नहीं है, मगर इसके पास एक ज़बरदस्त मंत्र है जिसके लिए शर्त ये थी कि इसको अपनी कोई हम शक्ल लड़की मिले। जब उसे यह लड़की मिल गई तो वो मंत्र पढ़कर उसे गोद में लेकर आग में से गुजर गई और इसके बाद वो लड़की बूढ़ी औरत बन गई और माता देवी फिर से जवान हो गई। अब अगर आप इस लड़की को फिर से जवान देखना चाहते हैं तो माता देवी से खास तिलिस्मी मंत्र मालूम करना ज़रूरी है। अगर यह मंत्र आपने मालूम कर लिया तो फिर आप इसे पढ़कर इस लड़की को दोबारा आग में से गुजारेंगे तो वो दोबारा से जवान हो जाएगी। नाग ने कहा था कि वो तिलिस्मी मंत्र मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? जहरीला सांप बोला, यह मंत्र माता देवी का सबसे बड़ा राज है, वो ये मंत्र किसी को नहीं बताएगी। काश मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता।
مگر میں بھی مجبور ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ 30ویں منتر آپ کو خود ہی کسی طریقے سے معلوم کرنا پڑے گا۔ ناگ خاموش ہو گیا، پھر بولا، اچھا تم واپس پٹاڑی میں جا کر آرام کرو، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ اگر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تم سے مدد لے لوں گا۔ میں ہر وقت حاضر ہوں مقدس ناگ۔ یہ کہہ کر زہریلا سانپ واپس پٹاڑی میں چلا گیا۔ ناگ خالی کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ ناگ نے اندر سے کنڈی لگا لی اور انسان کی شکل اختیار کر کر پتھر کے پتلے سے صورتحال کے بارے میں مشورہ کیا۔ پتلے نے کہا، ماتا دیوی یہ 30ویں منتر کسی کو نہیں بتائے گی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اس کے لیے کوئی گہری چال چلنا ہوگی۔ ناگ بولا، یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کون سی چال چلنا چاہیے۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں انسانی قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی سنائی دی۔ پتھر کے پتلے نے ناگ سے کہا تھا، کوئی آ رہا ہے۔ ناگ نے فوراً سانس کھینچا اور چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کر کر زہریلے سانپ کی پٹاڑی والی میز کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ ناگ نے یہ عقلمندی کی تھی کہ اپنا روپ بدلنے سے پہلے دروازے کی اندر والی کنڈی کھول دی تھی تاکہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ اندر کوئی پہلے سے موجود تھا۔ دروازہ کھلا اور ماتا دیوی کی خاص ملازمہ اور رازدار لاچی ایک دوسری حبشی عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور باتیں کرنے لگی۔ لاچی نے، جو جوان حبشی عورت تھی مگر اس کی ساتھی ذرا پکی عمر کی عورت تھی، لاچی نے کہا، لاڑا، مجھے اب مجھ سے ماتا دیوی کی ناز برادریاں اور حکم نہیں اٹھائے جاتے۔ میں چاہتی ہوں جتنی جلدی ہو سکے اس کا کام تمام کر کر اس کی جگہ خود ماتا دیوی بن کر تخت سنبھال لوں۔ پکی عمر کی حبشی عورت لاڑکا بولی، لاچی، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماتا دیوی کو ہم ہلاک نہیں کر سکتے۔ لاچی نے کہا، ہم اسے پھر سے بوڑھی کھوسٹ بنا کر بیکار تو کر سکتے ہیں، پھر وہ ہمارے خلاف کچھ کر نہیں سکے گی کیونکہ وہ جادوگرنی نہیں ہے، اسے سوائے جوانی کے خفیہ منتر کے اور کوئی جادو نہیں آتا۔ لاڑکا بولی تھی، یہی منتر تو ایک مصیبت ہے، جب تک ہمیں اس کا راز معلوم نہیں ہو جاتا ہم ماتا دیوی کو دوبارہ جوان عورت سے بوڑھی کھوسٹ نہیں بنا سکتے، اور یہ 30ویں منتر سوائے ماتا دیوی کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لاچی سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، ماتا دیوی کو میں بہت قریب رہتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدھی رات کو وہ اپنی خوابگاہ سے غائب ہو جاتی ہے۔ میں تو ایک بار آدھی رات کو اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے پلنگ پر موجود نہیں تھی، باہر بھی کہیں نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماتا دیوی آدھی رات کو کسی خفیہ جگہ پر جاتی ہے۔ وہ کہاں سے جاتی ہوگی؟ لاڑکا نے پوچھا۔ لاچی کہنے لگی تھی، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، ماتا دیوی کی خوابگاہ میں کوئی خفیہ راستہ ضرور ہے جس کے بارے میں اس نے مجھے اب تک نہیں بتایا۔ اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ وہ کہاں جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں اس کی جوانی کے خفیہ منتر کا کچھ سراغ مل جائے۔ لاڑکا نے کہا تھا، یہ کام تم ہی کر سکتی ہو، تم اس کی خاص خادمہ ہو۔ تم اس کی ٹو میں رہو اور پتہ کرو کہ یہ کہاں جاتی ہے اور کس راستے سے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لاچی نے کہا، میں کل رات اس کی خوابگاہ ہی میں چھپ جاؤں گی۔ آؤ اب چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں کمرے سے نکل گئیں۔ ناگ نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ جب وہ چلے گئی تو پتھر کے پتلے نے کہا تھا، ان عورتوں نے تمہیں بہت کچھ بتا دیا ہے ناگ بھائی۔ میری رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ عورتیں ماتا دیوی کا پیچھا کریں، تم آج رات کسی طرح سے اس کی خوابگاہ میں پہنچ کر چھپ جاؤ اور اس کا پیچھا کرو۔ مجھے یقین ہے کہ ماتا دیوی کسی ایسی جگہ جاتی ہے جہاں سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ناگ نے بھی دل میں یہی فیصلہ کیا تھا، کہنے لگا، میں ایسا ہی کروں گا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہے، میں ماتا دیوی کی خوابگاہ تلاش کر کر وہاں جا کر چھپ جاتا ہوں۔ ناگ اس وقت سانپ کے روپ میں ہی تھا۔ وہ رینگ کر بند دروازے کے سوراخ میں سے باہر نکل گیا۔ اب اس نے زمین کے اندر کے سارے راستوں کو کنگار ڈالا۔ وہ چھت سے لگا رینگ رہا تھا جس کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آخر اسے ایک جگہ 4 حبشی عورتیں پہرا دیتی نظر آئیں۔ یہاں ایک خوبصورت محرابی دروازہ تھا۔ ناگ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہی ماتا دیوی کی خوابگاہ ہو۔ چنانچہ وہ آدھ کھلے دروازے کے اوپر سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور شاندار خوابگاہ تھی۔ ماتا دیوی کی ایک حسین عورت کے روپ میں عالیشان بچھونے والے پلنگ پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ 2 عورتیں پیچھے کھڑی اس کے سیاہ لمبے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں۔ کنگھی کرنے کے بعد انہوں نے بالوں کو باندھا تو ماتا دیوی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خوابگاہ سے چلے جانے کو کہا اور دونوں خادمائیں عورتیں ادب سے جھک کر باہر چلے گئیں۔ ماتا دیوی نے ان کے جاتے ہی اٹھ کر خوابگاہ کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔
پھر وہ پلنگ کے پاس سنگار میز پر بیٹھ گئی۔ یہ سنگ مرمر کا سنگار میز تھا جس میں گول آئینہ تھا۔ ماتا دیوی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ ناگ خوابگاہ کے چھت سے لگا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ماتا دیوی نے سنگار میز کے ایک خفیہ خانے میں سے ایک کنجی نکالی اور چاروں طرف غور سے دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہاں اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو وہ سنگار میز کے پیچھے آ گئی۔ یہاں اس نے کسی خفیہ بٹن کو دبایا تو سنگار میز اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ ناگ بھی چھت پر سے رینگ کر دیوار سے ہوتا ہوا سنگار میز کے قریب آ کر پردے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ماتا دیوی نے فرش پر سے قالین کو ایک طرف ہٹا دیا۔ وہاں ایک تختہ لگا تھا۔ ماتا دیوی نے کنجی لگا کر تختے کا تالا کھولا اور تختہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ وہاں لکڑی کی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ ماتا دیوی سیڑھیاں اتر گئی۔ ناگ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندھیری سیڑھیوں میں تیزی سے اتر کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ ماتا دیوی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ناگ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے تختے کو بٹن دبا کر واپس اپنی جگہ پر کر دیا۔ پھر وہ سیڑھیاں اتر کر ایک تنگ و تاریک کمرے میں آ گئی۔ ناگ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ تنگ و تاریک کوٹری کی چھت سے کونے میں چیک کرنے لگا کہ ماتا دیوی یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ کوٹری کے کونے میں ناگ کو ایک عورت کا بت نظر آیا۔ اس بت کے سر پر ایک گول سا تاج رکھا ہوا تھا۔ ماتا دیوی بت کے آگے جھک گئی اور بولی، آکاش کی دیوی، تمہاری مہربانی سے اور تمہارے منتر سے مجھے پھر سے جوانی مل گئی ہے۔ اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گی اور 7 انسانوں کی قربانی تمہارے حضور پیش کروں گی۔ اس کے بعد تم مجھے امر کر دو گی اور میں جوانی کے خفیہ منتر کی محتاج نہیں رہوں گی۔ اب میں تمہارے سامنے اپنا خفیہ منتر دہراتی ہوں۔ اس کے بعد ماتا دیوی نے کسی عجیب و غریب زبان میں ایک خفیہ منتر کو 4 بار دہرایا۔ ناگ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس منتر کو یاد کر لینا چاہتا تھا، مگر ایک تو منتر کی زبان ایسی کڑکھت اور مشکل تھی کہ ناگ نے کبھی اتنی مشکل طلسمی زبان نہیں سنی تھی۔ دوسرے ماتا دیوی بڑی تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ 4 بار خفیہ منتر دہرا کر خاموش ہو گئی۔ ناگ اسے یاد نہ کر سکا۔ ماتا دیوی نے جھک کر بت کے آگے تعظیم کی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے واپس چلے گئی۔ ناگ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ ناگ کو 2 باتیں پریشان کر رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ماتا دیوی کا خفیہ منتر یاد نہ کر سکا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمیشہ کے لیے امر ہونے کی خاطر کچھ انسانوں کو وہ ہلاک کر دینا چاہتی تھی۔ یہ تو بہت منحوس بات تھی۔ وہ ایسا ظلم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ ماتا دیوی کی خوابگاہ سے نکل کر واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں پٹاری میں زہریلا سانپ بند پڑا تھا۔ ناگ نے دروازہ اندر سے بند کر کے انسان کا روپ بدلا اور پتھر کے پتلے سے بے چین ہو کر کہا تھا، یاقوت، ہم نے یہ قیمتی موقع ضائع کر دیا۔ اب شاید ماتا دیوی کبھی اس بت کے آگے یہ خفیہ منتر نہیں دہرائے گی۔ اب وہ انسانی جانوں کی قربانی پیش کرنے والی ہے۔ یہ کم بخت منتر اتنا مشکل تھا کہ میں اس کو یاد نہیں کر سکتا۔ پتھر کے پتلے نے بڑے آرام سے کہا تھا، مجھے وہ منتر یاد ہو گیا ہے۔ ناگ نے خوشی سے چونک کر پتلے کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ پتلا بولا، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ کہو تو تمہیں ابھی وہ منتر سنائی دیتا ہوں۔ اور پتلے نے ماتا دیوی کے خفیہ منتر کو زبانی دہرا دیا۔ ناگ بے حد خوش ہوا۔ اس نے 10-12 مرتبہ پتھر کے پتلے کے منہ سے خفیہ منتر سن کر زبانی یاد کر لیا اور پھر کہنے لگا، اب ہمیں اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمیں بوڑھی مصرانی کو یہاں سے نکال کر باہر لے جانا ہوگا اور پھر یہ خفیہ منتر پڑھتے ہوئے اسے آگ کے شعلوں میں سے گزارنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ جوان ہو جائے گی اور ماتا دیوی پھر سے بوڑھی کھوسٹ اور بیکار عورت بن جائے گی اور یوں وہ کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکے گی۔ پتھر کے پتلے نے کہا تھا، ہم اسے اس قید خانے سے کیسے باہر نکال کر لے جائیں گے؟ یہاں تو قدم قدم پر پہرے لگے ہیں۔ ناگ بولا، ہمیں یہی سوچنا ہوگا۔ پتلے نے کہا تھا کہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے ہم اس رانی کو پانی کی نالی میں سے گزار کر نہیں لے جا سکتے۔ اسی سرنگ کے راستے سے ہی نکال کر لے جانا ہوگا۔ ہمیں سرنگ کے راستے کا جائزہ لینا ہوگا اور راستے میں جتنی عورتیں ہیں پہرا دے رہی ہیں تم انہیں ڈس کر موت کی نیند سلا دو، ہمارا پورا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ناگ نے کہا تھا، میں نے آج تک کسی کا ناحق خون نہیں بہایا۔ ایسا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ خدا مجھے اس گناہ سے بچائے۔ ہاں، میں ان پہرے دار عورتوں کے جسموں میں صرف اتنا ہی زہر داخل کروں گا کہ جس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جائیں گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پتلا بولا، چلو باہر چل کر جائزہ لیتے ہیں۔ ناگ سانپی کی شکل میں اس کمرے سے باہر راہداری میں آ گیا۔ وہاں اس وقت کوئی حبشی عورت
پہرا دیتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناگ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اچانک ایک جگہ پر وہ رک گیا۔ پتلے نے کہا تھا، رک کیوں گئے ناگ؟ ناگ بولا، عجیب بات ہے یکوت، مجھے یہاں سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتھر کا پتلا بولا تھا، یہاں عنبر کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ ناگ گردن اٹھا کر ایک جانب ہوا کو بار بار سونگھ رہا تھا اور بولا، عنبر کی خوشبو اس دروازے کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر ناگ اس بند دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے میں جو درز تھی وہ اس میں سے دوسری طرف نکل گیا۔ عنبر کی خوشبو بڑی ہلکی تھی مگر برابر آ رہی تھی۔ ناگ بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھا۔ آگے زینہ تھا، وہ زینے پر سے نیچے اتر گیا۔ خوشبو یہاں بھی ہلکی ہلکی تھی۔ ناگ رینگتا چلا گیا۔ آگے پھر سے ایک کوٹری کا دروازہ آ گیا۔ ناگ نے کوٹری کے بند دروازے سے منہ لگا کر سونگھا اور بولا، خوشبو اندر سے آ رہی ہے۔ ناگ نے دیکھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن کافی تلاش کے بعد اسے دروازے کے نیچے ایک جانب چھوٹا سا سوراخ مل گیا۔ ناگ نے کوشش کر کر وہاں سے پتھر ہٹا دیے اور پھر اندر چلا گیا۔ وہ ایک قبر جیسی کوٹری میں پہنچ گیا تھا۔ پتلا کہنے لگا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ناگ۔ مگر ناگ کو یقین تھا کہ عنبر اسی جگہ ہے، کیونکہ یہاں اس کی خوشبو پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ناگ نے ایک جگہ زمین کو سونگھا اور بولا، یکوت مجھے یقین ہے کہ عنبر اسی جگہ زمین کے اندر دفن ہے۔ ناگ نے تیزی سے انسانی شکل اختیار کر لی اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ 1 فٹ زمین کھود دی گئی تھی کہ عنبر کی باریک آواز سنائی دی۔ آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی، ناگ مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے، کیا یہ تم ہی ہو؟ ناگ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ فوراً جواب دیا، ہاں عنبر میں ناگ ہوں، میں آ گیا ہوں۔ ناگ تیزی سے زمین کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عنبر زمین کے اندر سے نکل آیا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ بولا، یار ناگ، اگر تم اس وقت نہ آتے تو جانے میں کتنی دیر یہاں دفن رہتا۔ پھر عنبر نے ناگ کو بتایا کہ ایک گدھ نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ناگ بولا، یہ بڑی خطرناک زیر زمین سلطنت ہے عنبر، اور تمہیں مبارک ہو کہ ہمیں مصرانی مل گئی ہے۔ مل گئی؟ عنبر خوش ہو کر بولا، کہاں ہے وہ؟ ناگ بولا، وہ یہی ہے مگر وہ بے حد بوڑھی ہو چکی ہے۔ عنبر حیران ہو کر ناگ کا منہ تکنے لگا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب ناگ نے عنبر کو ساری کہانی شروع سے آخر تک سنا دی۔ عنبر کہنے لگا تھا، تمہیں خفیہ منتر ابھی تک یاد ہے نا؟ ناگ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن یہ منتر مجھے ہمارے دوست پتلے نے یاد کروایا ہے۔ عنبر بولا، تو چلو ہم مصرانی کو یہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ ناگ نے کہا تھا، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اگر ماتا دیوی کو پتہ چل گیا تو وہ فوراً مصرانی کو ہلاک کر ڈالے گی۔ عنبر اور ناگ اس تنگ و تریخ کوٹری سے نکل کر زینہ چڑھنے کے بعد راہداری میں آ گئے۔ اب وہ بوڑھی مصرانی کی کوٹری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک جگہ ایک اونچی لمبی حبشی عورت تلوار لیے پہرا دیتی نظر آئی۔ ناگ سام کی شکل میں تھا، کہنے لگا، میں اسے بے ہوش کرتا ہوں۔ ناگ دیوار پر رینگتا ہوا حبشی عورت کے پیچھے آ گیا۔ اس نے بڑے آرام سے اس کی پنڈلی پر ڈس کر اس کے اندر اپنا خاص مقدار میں زہر داخل کر دیا۔ حبشی عورت کا جسم 1 سیکنڈ کے اندر اندر سن ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ عنبر اور ناگ یہاں سے آگے بڑھے۔ مصرانی والی کوٹری بالکل سامنے تھی۔ کوٹری میں جانے کے بعد عنبر نے مصرانی کو بوڑھی کھوسٹ عورت کے روپ میں دیکھا تو دنگ ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنی ہزاروں سال کی زندگی میں اتنی بوڑھی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مصرانی سے کہا تھا، مصرانی فکر مت کرو، ہم نے ماتا دیوی کا منتر معلوم کر لیا ہے، ہم تمہیں پھر سے جوان کر دیں گے۔ ناگ نے بھی عنبر کی بات کی تائید کی تھی۔ بوڑھی مصرانی یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور کمزور بوڑھی آواز میں رک رک کر بولی، عنبر میں تم لوگوں کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں، مگر تم لوگوں کو تو بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا، ماتا دیوی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ناگ بولا تھا، مصرانی تم گھبراؤ نہیں، ہم راستہ صاف کرنا جانتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اور عنبر نے بوڑھی مصرانی کو گود میں اٹھا لیا۔ بوڑھی ہونے کی وجہ سے مصرانی کا وزن بے حد ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ کوٹری سے نکل کر راہداری میں آ گئے۔ عنبر مصرانی کو اٹھائے پیچھے تھا اور ناگ سانپ کی شکل میں آگے آگے جا رہا تھا۔ ناگ سرنگ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اسے 3 جگہوں پر حبشی پہرے دار کو ڈس کر بے ہوش کرنا پڑا۔ جب وہ تینوں خفیہ دروازے سے نکل کر سرنگ سے باہر آئے تو آسمان پر ابھی ستارے چمک رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیز تیز سیاہ چٹانوں میں سے گزرنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ فضا میں پروں کی زبردست پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ ناگ نے چلا کر عنبر کو خبردار کیا،
امبر ماتا دیوی کا گدھ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ امبر وہیں رک گیا۔ اس نے بوڑھی مصرانی کو ناگ کے حوالے کیا۔ ناگ بوڑھی مصرانی کو لے کر پتھریلی چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ گدھ چیخ مارتا ہوا امبر پر جھپٹا تھا۔ اس نے امبر کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر اوپر لے جانا چاہا، مگر گدھ کو امبر کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ امبر نے گدھ کو دونوں پنجوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ گدھ اگرچہ ایک بہت بڑے ہوائی جہاز کی طرح تھا، مگر وہ امبر کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ امبر کے جھٹکے کے ساتھ ہی گدھ زمین پر گر پڑا۔ امبر اچھل کر اس کی گردن پر چڑھ گیا اور گدھ کی گردن اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ اس کی گردن ہی ٹوٹ پڑی۔ گدھ وہیں مر گیا۔ امبر اسے گھسیٹ کر چٹانوں کے پیچھے ایک گہرے کھڈ میں گرا دیا اور ناگ کے پاس آ کر کہا، اس گدھ نے مجھے بے ہوش کیا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ گدھ نے منہ سے بے ہوشی کا دھواں نہیں نکالا، ورنہ ہم سب بے ہوش ہو جاتے۔ ناگ نے کہا تھا کہ اب ہمیں یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہیے۔ گدھ کی موت کا ماتا دیوی کو پتہ چل گیا تو وہ مصرانی کی کھوج کروائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے جادو سے مصرانی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ پتھر کے پتلے نے کہا تھا، تمہیں جنگل میں پہنچ کر فوراً کسی جگہ آگ کا الاؤ روشن کرنا ہوگا تاکہ خفیہ منتر پڑھتے ہوئے مصرانی کو آگ کے شعلوں میں سے گزارا جائے۔ امبر بولا، پتلا ٹھیک کہہ رہا ہے ناگ، یہاں سے اب نکل چلو۔ بوڑھی مصرانی کو امبر نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ سیاہ چٹانوں سے نکل کر جنگل میں ایک کھلی جگہ پر آ گئے۔ امبر اور ناگ نے بہت سی خشک لکڑیاں جمع کر کر ایک جگہ آگ روشن کر دی۔ ناگ بولا تھا، امبر بھائی، مصرانی کو تمہیں گود میں لے کر آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ میں تمہیں منتر یاد کروا دیتا ہوں کیونکہ تمہیں آگ کچھ نہیں کر سکتی۔ امبر نے کہا تھا، ناگ مجھے ڈر ہے، کہیں مصرانی آگ میں جل نہ جائے۔ بوڑھی مصرانی بھی آگ میں جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ پتلے نے کہا، آگ بوڑھی مصرانی کو جلانے کی بجائے پھر سے جوان کر دے گی، یہ خفیہ منتر کا اثر ہوگا۔ تم بے فکر ہو کر بوڑھی مصرانی کو گود میں لے کر آگ میں سے گزر جاؤ، مگر خبردار منتر پڑھتے جانا، منتر نہ بھولنا، نہیں تو مصرانی جل جائے گی۔ ناگ نے امبر کو پورا منتر یاد کروا دیا۔ بوڑھی مصرانی اگرچہ ڈر رہی تھی اور آگ میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ اس قدر بوڑھی ہو چکی تھی کہ مجبور تھی۔ جب آگ کا الاؤ روشن ہو گیا اور شعلے آسمان کو چھونے لگے تو امبر نے خدا کا نام لے کر بوڑھی مصرانی کو اپنی گود میں اٹھایا اور خفیہ منتر کو پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہو گیا۔ آگ کے شعلے اسے لپٹ گئے، مگر اس نے دیکھا کہ بوڑھی مصرانی پر آگ کے شعلوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ امبر برابر منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھی مصرانی کے بال سیاہ ہونے لگے ہیں۔ امبر تیز آواز میں خفیہ منتر پڑھتے ہوئے آگ کے شعلوں میں سے گزر گیا۔ جب وہ آگ کے الاؤ سے باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مصرانی پھر سے 19 برس کی نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ مصرانی اچھل کر امبر کی گود سے نیچے آ گئی اور اپنے جسم کو دیکھ کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پھر سے جوان ہو گئی تھی۔ اس کے بال لمبے ہو گئے تھے اور سیاہ تھے، چہرے پر ایک بھی چوڑی نہیں تھی۔ اس نے امبر اور ناگ کا شکریہ ادا کیا۔ ناگ بھی بہت خوش تھا۔ مصرانی کہنے لگی، اگر تم لوگ اس خفیہ منتر کا راز معلوم نہ کرتے تو میں مر چکی ہوتی۔ امبر نے کہا تھا، یہ سارا کام ناگ نے کیا ہے، یہ میرا دوست ناگ ہے، تم سے اس کا تعارف ہو چکا ہوگا۔ مصرانی نے کہا تھا، ہاں، ناگ نے مجھے اپنے اور تمہارے اور پتھر کے پتلے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے ناگ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، میں اس کا اور اس کے پتلے کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ امبر نے مصرانی سے کہا تھا، میں تمہیں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں مصرانی، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے والد کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ سچ؟ مصرانی نے بے تابی سے کہا تھا۔ کہاں ہے میرے بابا اور میری امی؟ امی بھی تو اس کے ساتھ ہوں گی نا؟ امبر خاموش ہو گیا۔ مصرانی نے کہا، تم چپ کیوں ہو گئے ہو امبر بھائی؟ امبر نے مصرانی کو بتایا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، مگر اس کا باپ سورگ گھار میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ مصرانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناگ اور امبر نے اسے بہت حوصلہ دیا۔ پتھر کا پتلا بولا تھا، آپ لوگ یہاں دیر نہ کریں۔ اگرچہ مصرانی کے جوان ہوتے ہی ماتا دیوی بوڑھی کھسٹ ہو گئی ہوگی، لیکن ہم ابھی تک اس کی حدود میں ہیں اور وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ امبر، ناگ اور مصرانی جنگل میں سورگ گھار کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہو چکی تھی جب امبر انہیں لے کر سورگ گھار میں پہنچ گیا۔ اپنی بیٹی مصرانی کو دیکھتے ہی اس کے باپ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پیار کیا اور اس کی ماں کی موت کی خبر سنائی۔ مصرانی نے روتے ہوئے کہا تھا، بابا، مجھے امبر نے بتا دیا ہے
کاش میری ماں اتنی جلدی مجھ سے جدا نہ ہوتی۔ بوڑھے باپ نے کہا تھا، بیٹی یہ تو خدا کے کام ہے، ان میں کون دخل دے سکتا ہے۔ میں امبر کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے میری بچھڑی ہوئی بیٹی سے ملا دیا۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، یہ جگہ مریخ کی مخلوق سے گھری ہوئی ہے۔ دشمن مجھ سے پھر سے میری بیٹی کو چھین سکتا ہے۔ ہم سوڈان کی طرف نکل چلیں گے۔ امبر ناگ اور پتھر کے پتلے نے بھی آپس میں مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں جنوبی افریقہ سے نکل کر اوپر شمالی افریقہ کے ملک سوڈان کی طرف چلے جانا چاہیے۔ سوڈان افریقہ کا وہ ملک تھا جو مصر کے ملک سے ملا ہوا تھا اور جہاں ہزاروں برس پہلے مصر شکست کھا کر نکلنے کے بعد فرعونوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی اور وہ اہرام بھی بنائے تھے۔ امبر نے سوچا کہ چلو اس طرح سے اپنے آباء و اجداد کے اہرام دیکھنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ وہ سرخ غار سے نکل کر سوڈان کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ راستہ کوئی سہل اور آسان نہیں تھا۔ جنوبی افریقہ سے شمالی افریقہ کے ملک سوڈان تک کتنے ہی جنگل اور صحرا پھیلے ہوئے تھے۔ امبر اور ناگ تو اس قسم کے خطرناک سفر کے عادی تھے۔ انہیں مصرانی اور اس کے بوڑھے باپ کی فکر تھی، مگر وہ لوگ بھی بہت بہادر نکلے اور بڑے حوصلے کے ساتھ جنگل میں ان کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ امبر کے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے ان کی ملاقات ماریا، کیٹی اور تھیو سانگ سے بھی ہو جائے۔ یہ ہزاروں برس پرانا زمانہ نہیں تھا، بلکہ زمین پر 2000ویں صدی کا زمانہ تھا، یعنی تیسری عالمگیر ایٹمی جنگ کی تباہی کے بعد کا زمانہ۔ دنیا کے تمام ملکوں کی تہذیبیں تباہ ہو چکی تھیں۔ تمام بڑے بڑے شہر پتھر اور راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ صرف جنگلوں میں کئی انسان آباد تھے۔ دنیا کی آبادی اتنی ہو چکی تھی کہ بڑی مشکل سے کہیں کوئی انسان نظر آتا تھا۔ 6 ماہ تک سفر کرنے کے بعد امبر ناگ مصرانی اور اس کا باپ ملک سوڈان میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں ایک پرانے قصبے میں دریا کے کنارے مصرانی کے باپ کے ایک رشتہ دار کی حویلی تھی۔ یہ حویلی بالکل خالی پڑی تھی۔ مصرانی کے باپ نے اسی جگہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ امبر اور ناگ کچھ روز مصرانی کے باپ کی حویلی میں رہے، پھر انہوں نے مصرانی اور اس کے باپ سے اجازت لی اور ماریا اور کیٹی کی تلاش میں سوڈان کے قدیم ترین اور پرانے شہر خرطوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ خرطوم کا شہر 1990 میں بڑا ماڈرن قسم کا شہر تھا، مگر ایٹمی جنگ کی تباہی کی لپیٹ میں آ کر یہ شہر بھی ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ کوئی بلڈنگ سلامت نہیں تھی، شاپنگ سینٹر پتھروں کے ٹیلے بن چکے تھے، کہیں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ امبر اور ناگ نے سامنے شہر کو گھوم پھر کر دیکھا۔ آبادی کا کوئی نشان نہ ملا، کوئی ایک مکان بھی سلامت نہیں تھا۔ امبر نے کہا، ہمیں سوڈان کے اہرام کی طرف جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہاں ماریا اور کیٹی کا کوئی سراغ مل جائے۔ ناگ بولا، ہم نے انہیں خلا میں چھوڑا تھا، وہ ہماری زمین پر کہاں سے آ جائیں گے؟ امبر بھائی، پھر بھی تلاش کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس طرح سے وہ لوگ بھی کسی حادثے کا شکار ہو کر یہاں زمین پر واپس آ سکتے ہیں۔ سوڈان کا اہرام شہر خرطوم سے باہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ اہرام مصر کے ایک فرعون نے بنایا تھا، جس نے مصر میں یونان والوں سے شکست کھانے کے بعد یہاں آ کر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ پتھر کا پتلا ناگ کی جیب میں تھا اور غیبی شیشہ امبر کی جیب میں تھا۔ حیرانے کی بات تھی کہ ایٹمی بم کی تابکاری کا اثر اہرام پر نہیں ہوا تھا، صرف ایک طرف سے اس کے پتھروں کو تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا اور وہ ایک جگہ سے ٹوٹ کر نیچے گر پڑے تھے۔ ناگ نے کہا تھا، امبر بھائی، ایٹمی جنگ نے تو زمین پر کچھ نہیں چھوڑا۔ امبر نے کہا تھا، جنگ بہت بڑی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی اصول کی خاطر لڑی جائے تو ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، مگر یہ ایٹمی جنگ تو دنیا پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی تھی اور دیکھ لو کوئی باقی نہیں بچا۔ اس طرح سے باتیں کرتے وہ سوڈان کے اہرام کے پاس پہنچ گئے۔ اہرام چاروں طرف سے بند تھا۔ ناگ نے پتھر کے پتلے کو جیب سے باہر نکال کر کہا، یاقوت، تم اس اہرام کے پتھروں کی لہروں کو محسوس کر کر بتا سکتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہے؟ ناگ نے یاقوت پتلے کو اہرام کے ایک پتھر پر رکھ دیا۔ پتلا کہنے لگا، ناگ، مجھے اندر سے کسی زندہ شے کی لہریں محسوس نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی جاندار چیز نہیں ہے۔ امبر مسکرا کر بولا، ارے بھائی، یہ اہرام ہمارے دیکھے والے ہیں، ان کے اندر سوائے بادشاہوں کی لاشوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اچانک پتھر کا پتلا بولا تھا، ذرا ٹھہرو، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ امبر اور ناگ پتھر کے پتلے کا منہ تکنے لگے۔ پتلا خاموش تھا۔ ناگ نے کہا، یاقوت، تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ پتھر کا پتلا کہنے لگا،
اس احرام کے اندر کوئی زندہ انسان موجود ہے؟ کیا مطلب؟ امبر نے تعجب سے کہا تھا۔ ناگ بولا، یہ احرام تو ہزاروں برس سے بند پڑا ہے، اس کے اندر زندہ انسان کہاں سے آ گیا؟ پتھر کا پتلا بولا، پتھروں کی لہریں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، میں ان پتھروں کی قبر کے اندر سے کسی زندہ انسان کے جسم کی لہروں کو اپنے جسم سے ٹکراتا محسوس کر رہا ہوں۔ امبر اور ناگ اب تعجب سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ناگ نے پتلے سے کہا، کیا یہ کسی ایک ہی قسم کے انسان کے جسم کی لہریں ہیں؟ پتھر کا پتلا کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، نہیں، مجھے ایک دوسرے انسان کے جسم کی لہریں بھی محسوس ہو رہی ہیں، مگر یہ دوسرے انسان کی لہریں بہت کمزور ہیں، لگتا ہے وہ احرام کے اندر کسی قبر نما شے میں بند ہے۔ امبر اور ناگ خاموش ہو گئے۔ آخر انہوں نے احرام کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ احرام کے اندر جو انسان بند تھے وہ کون تھے؟ ماریا کیٹی اور تھیوسان کا راکٹ کون سے سیارے پر جا کر اترا؟ کیا امبر اور ناگ کی ملاقات کیٹی اور ماریا سے ہو سکی؟ ان سنسنی خیز سوالوں کے جواب کے لیے امبر ناگ ماریا اور آدھی عورت آدھا سانپ کی آئندہ آنے والی قسط میں آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ اور میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Stay connected with my channel.